السلام علیکم۔ دوسرے دن بہت کچھ ہونے والا تھا۔ دوسرے دن مہالہ اپنے بیٹے یعقوب کو ٹریپ کرنے کے لیے لندن پہنچ گئی۔ مہالہ اور میسونی تنظیم کے جاسوس بھی منوہر کو یعقوب سمجھ رہے تھے۔ اس غلط فہمی کے باعث ہونی انہونی ہونے والی تھی۔ جو نہیں ہونے والا تھا وہ پیش آنے والا تھا۔ بہرحال جو بھی گڑبڑ ہونے والی تھی اسے آگے چل کر بیان کروں گا۔ دوسرے دن میں ندا کے ساتھ موریشیس پہنچ گیا۔ جانثاروں نے وہاں ہماری رہائش گاہ کا انتظام کیا تھا۔ امیر خیری کے ویڈیو اور آڈیو کیسٹ میرے سامنے لا کر رکھے گئے۔ ان کے ذریعے میں امیر خیری کو اسکرین پر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور بولتے ہوئے دیکھ بھی سکتا اور سن بھی سکتا تھا، اور اس کی صحیح نقالی کر سکتا تھا۔ بہرحال میں اپنا ذکر بھی آگے چل کر کروں گا۔ دوسرے دن ارجن ورما کے گھر سے صنم اغوا ہونے والی تھی۔ اسے رازداری سے بتا دیا گیا تھا اور وہ اغوا ہونے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی۔ موساد کے اعلیٰ افسران اپنی ٹھوس پلاننگ پر عمل کر رہے تھے۔ اپنی ایک بہترین بہروپیہ عورت اور ایک بہروپیہ جاسوس کو پلاسٹک سرجری کے ذریعے رنجنا اور ارجن ورما بنا رہے تھے۔ وہ اپنی پلاننگ کے مطابق رنجنا کو یعنی صنم کو اور ارجن ورما کو بڑی رازداری سے قتل کرنے کے بعد ان کی جگہ اپنے بہروپیہ جاسوسوں کو اٹلی بھیجنے والے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میرا تعلق نعمان سے اور اس کی والدہ رائنا سے ہے۔ وہ نعمان کے محل میں جا کر مجھ تک پہنچنے کی کوششیں کرنے والے تھے۔ ایک جانثار نے ارجن ورما کو بھی رازداری سے یہ سمجھا دیا تھا کہ جب صنم کو اغوا کر لیا جائے گا تو وہ اٹلی جانے سے انکار کر دے گا۔ یہ کہے گا کہ جب تک اغوا کرنے والے اس کی بیوی رنجنا کو واپس نہیں کریں گے تب تک وہ انڈیا سے نہیں جائے گا۔ اس طرح موساد والوں کی پلاننگ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اس کے بہروپیہ جاسوس رنجنا اور ارجن کے بھیس میں نہ اٹلی جا سکیں گے، نہ وہ رنجنا کو یعنی صنم کو اور ارجن کو رازداری سے قتل کر سکیں گے۔ ارجن کی بہن شکنتلا نے دعوت دی تھی۔ اس کے دیور کی شادی تھی۔ ہنسنے بولنے اور ناچنے گانے کا پروگرام تھا۔ صنم خوب بن سنور کر ارجن کے ساتھ اس تقریب میں گئی۔ موساد کے جاسوس ان دونوں کی نگرانی کرتے رہتے تھے اور ہمارے جانثار ان جاسوسی کرنے والوں کی جاسوسی کرتے آ رہے تھے۔ جہاں شادی کی تقریب تھی وہاں روشنی کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ رنگ برنگے کمکمے جل بجھ رہے تھے۔ اسپیکر کے ذریعے گانے کا شور دور تک گونج رہا تھا۔ ایسی بھیڑ، ایسی ہلچل اور ایسی روشنی میں کسی کو اغوا نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن واردات کرنے والے اپنا کام کر ہی جاتے ہیں۔ اچانک ہی روشنی کا سیلاب تھم گیا۔ ایک دم سے تاریکی چھا گئی۔ کسی نے مین سوئچ آف کر دیا تھا۔ ایسے ہی وقت صنم کے دائیں بائیں دو افراد آئے۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر سرگوشی میں کہا، میڈم آپ چیخنا چلانا شروع کریں اور ہمارے ساتھ چلتی رہیں۔ وہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے چیخنے لگی، بچاؤ بچاؤ مجھے بچاؤ، یہ کون لوگ ہیں، مجھے چھوڑو، چھوڑ دو مجھے۔ وہ چیختے چیختے ایسے چپ ہو گئی جیسے منہ بند کر دیا گیا ہو، جبکہ ایسا نہیں کیا گیا تھا۔ اسے ساتھ لے جانے والے تاریکی میں کبھی کبھی ٹارچ روشن کرتے تھے، پھر بجھا دیتے تھے۔ اس طرح وہ ان کے ساتھ کبھی چلتی ہوئی کبھی دوڑتی ہوئی لگن منڈپ سے باہر آ گئی۔ وہاں بہت سی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ ان کے ساتھ ایک بڑی سی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی وہاں سے جانے لگی، اس کے اندر روشنی ہو گئی۔ اس نے دیکھا آگے پیچھے کی سیٹوں پر دو دو جانثار بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے پاس ایک خاتون تھی۔ وہ بولی، بیٹی تمہارے چہرے پر عارضی تبدیلی لانی ہے۔ اس خاتون کو میک اپ میں مہارت حاصل تھی۔ وہ اس کے چہرے پر تبدیلیاں لانے لگی۔ ایک جانثار نے کہا، آپ کا پاسپورٹ اور ویزا تیار ہے، اسی کی مناسبت سے چہرے میں تھوڑی سی تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ یعقوب بابا ایئرپورٹ پر انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ جانے والے ہیں۔ صنم کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ جانثاروں نے بھاری رشوتیں دے کر صنم اور یعقوب کے پاسپورٹ تیار کروائے تھے اور ویزا بھی حاصل کیا تھا۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ صنم کو اغوا کیا جائے گا تو موساد اور انٹیلیجنس والے یہ نہیں سوچیں گے کہ اغوا ہونے والی جلد ہی ہوائی جہاز کے ذریعے کہیں جا سکتی ہے۔ موساد اور انٹیلیجنس والے یہ دیکھ رہے تھے کہ رنجنا اور ارجن ورما کی درخواست ویزا کے لیے سفارت خانے پہنچی تھی، وہاں سے موساد والوں کے پاس آ گئی تھی۔ لہٰذا جب تک ویزا جاری نہ ہوتا ان دونوں میں سے کوئی فضائی یا بحری راستے سے باہر نہیں جا سکتا تھا، اور واقعی انہوں نے یہی سمجھا۔ جیسے ہی اطلاع ملی کہ رنجنا کو اغوا کیا گیا ہے تو انہوں نے راستوں کی اور ہائی وے کی ناکہ بندی کرا دی
اور جب تک رکاوٹیں پیدا کی گئیں تب تک وہ ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے تک عارضی میک اپ ہو چکا تھا۔ پاسپورٹ کی تصویر کے مطابق اس کی صورت ذرا سی تبدیل ہو گئی تھی۔ یعقوب اس کا منتظر تھا۔ آدھے گھنٹے بعد جہاز روانہ ہونے والا تھا۔ وہ دونوں بورڈنگ کارڈ لینے کے لیے اندر چلے گئے۔ میرے جانثار ہمہ وقت مشین کی طرح حرکت میں رہتے تھے۔ ہنگامی حالت میں کام نکالنا ہو تو ڈالرز کی مار مارتے تھے، ڈالر سے کام نہ بنے تو گولی مار دیتے تھے۔ ارجن ورما جانتا تھا کہ صنم خوشی سے گئی ہے۔ اس کے جانے کے بعد ڈرامہ پلے کرنا ضروری تھا، اس لیے وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اپنی دھرم پتنی کے اغوا ہونے پر ہائے ہائے کر رہا تھا۔ موساد والے اسے اٹھا کر اپنی بلڈنگ میں لے آئے۔ اعلیٰ افسر نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وہ اغوا کیسے ہو گئی؟ ارجن نے کہا، یہ تو اغوا کرنے والے بتائیں گے کہ کیسے ہوئی۔ میں نے تو اتنا دیکھا تھا کہ گھپ اندھیرا ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے دور عورتوں میں تھی۔ وہیں سے اس کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں اسے آوازیں دیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، مگر اندھیرے میں عورتوں اور مردوں سے ٹکرا رہا تھا۔ ہم سب ایک دوسرے پر گرتے پڑتے جا رہے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ کسی نے مین سوئچ آف کر دیا تھا۔ جب وہ آن ہوا اور روشنی ہوئی تو میری رنجنا وہاں نہیں تھی۔ وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر روتے ہوئے بولا، ہائے رنجنا، تم کہاں ہو؟ وہاں کتنے ہی سیکیورٹی گارڈز تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ وہ اغوا کرنے والے دیدہ دلیر تھے۔ وہ سینکڑوں مردوں اور عورتوں کے درمیان سے میری بیوی کو اٹھا کر لے گئے۔ ہم یہی تو معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیوں اٹھا کر لے گئے۔ آپ انہیں پکڑ کر لائیں گے تو میں پوچھوں گا، آخر میری پتنی میں کیا خاص بات تھی جو اسے اٹھا کر لے گئے؟ وہاں تو اور بھی کتنی حسین عورتیں تھیں۔ ایک جاسوس نے پوچھا، کیا تمہاری پتنی نے قیمتی سونے کے زیورات پہنے تھے؟ ہاں پہنے تھے، لیکن وہاں کتنی ہی عورتوں نے میری بیوی سے بھی زیادہ بھاری بھرکم گہنے پہنے ہوئے تھے۔ ان اندھوں کو وہ عورتیں نظر نہیں آئیں، صرف میری بیوی ہی کیوں نظر آئی؟ ایک افسر نے کہا، وہ منسٹر ایشور لال کی بیٹی ہے۔ ایک منسٹر سے بھاری رقم وصول کرنے کے لیے اسے اغوا کیا گیا ہے۔ ہمیں انتظار کرنا ہوگا، وہ رقم کا مطالبہ کرنے کے لیے ضرور فون کریں گے۔ ارجن نے کہا، ہائے میری رنجنا، پتہ نہیں وہ کب فون کریں گے، کب اسے واپس کریں گے۔ میں اٹلی کب جاؤں گا؟ اس کے بغیر تو کبھی نہیں جاؤں گا۔ اس بات نے افسران کو چونکا دیا۔ رنجنا کی واپسی ضروری ہو گئی تھی۔ اگر اغوا کرنے والوں سے اسے حاصل نہ کیا جاتا تو وہ اپنے بہروپیوں کو رنجنا اور ارجن ورما بنا کر نہ تو نامان کے محل میں بھیج سکتے تھے اور نہ ہی وہاں سے میرے متعلق معلومات حاصل کر سکتے تھے۔ افسر نے ارجن کو تسلی دی، فکر نہ کرو، ہم جلد ہی رنجنا کو واپس لائیں گے۔ موساد والے مشکل میں پڑ گئے تھے۔ ان کی پلاننگ تھی کہ اپنے بہروپیے جاسوسوں کو اٹلی بھیجنے سے پہلے رنجنا اور ارجن کو ہلاک کر دیں گے، ان کی لاشیں چھپا دیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ مر چکے ہیں۔ سب ہی ان بہروپیوں کو ارجن اور رنجنا سمجھتے رہیں گے۔ ایک جاسوس نے اعلیٰ افسر سے کہا، سر ہمیں اس پہلو سے سوچنا چاہیے کہ رنجنا کو 3S کے آدمی بھی اغوا کر سکتے ہیں۔ وہ چند افسران دوسرے کمرے میں آ کر آپس میں بولنے لگے۔ ایک نے پوچھا، 3S کے آدمی رنجنا کو کیوں اغوا کریں گے؟ جاسوس نے کہا، ہو سکتا ہے اس ارجن نے وہاں کوئی گڑبڑ کی ہو اور وہ لوگ سزا دینے کے لیے اس کی پتنی کو اٹھا کر لے گئے ہوں۔ اگر ارجن وہاں کوئی گڑبڑ کر کے آتا تو 3S کے آدمی اسے کبھی زندہ نہ چھوڑتے، مار ڈالتے۔ ہو سکتا ہے ارجن کو مار ڈالنے میں ان کو نقصان ہو، اسے زندہ رکھ کر صرف سزا دینا چاہتے ہوں۔ اب اس کی بیوی کی ایسی کی تیسی کرتے رہیں گے اور وہ دماغی صدمہ اٹھاتا رہے گا۔ ایک اعلیٰ افسر نے کچھ سوچتے ہوئے تائید میں سر ہلا کر کہا، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر 3S کے آدمیوں نے رنجنا کو اغوا کیا ہے تو اب ہم اس کی ڈمی وہاں نہیں بھیج سکیں گے۔ ہماری جاسوس لڑکی رنجنا بن کر وہاں جائے گی تو بھید کھل جائے گا۔ وہ بولیں گے، ایک رنجنا تو ہم نے اغوا کی ہے، یہ دوسری کہاں سے آ گئی؟ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ہمیں جلد سے جلد معلوم کرنا ہوگا کہ رنجنا کو کس نے اغوا کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ میری بہو صنم کے گم ہو جانے سے، یعنی رنجنا کے اغوا ہونے سے، موساد والوں کی ساری پلاننگ چوپٹ ہو گئی تھی۔ انہوں نے بڑی محنت سے پلاسٹک سرجری کے ذریعے رنجنا اور ارجن کی ڈمی تیار کی تھیں۔ اب وہ ڈمی بننے والے بہروپیے کسی کام نہیں آ سکتے تھے۔ ان کی تمام محنت، تمام سرمایہ ضائع ہو گیا تھا۔ بوڑھے جاسوس نے کہا، ہماری محنت رائے گاہ نہیں جائے گی۔
ارجن کی جگہ ہمارا بہروپیہ جائے گا۔ اعلیٰ افسر نے پوچھا، ہمارا بہروپیہ وہاں جا کر یہ کیسے معلوم کرے گا کہ ارجن کے کوڈ ورڈز اور دوسرے خفیہ معاملات کیا ہیں؟ ہمارا بہروپیہ ظاہر کرے گا کہ اس کی بیوی رنجنا کے اغوا ہونے کے باعث اسے دماغی صدمہ پہنچا ہے، اس کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے، بعض معاملات کو تو وہ بالکل ہی بھول گیا ہے، انڈیا میں اپنی مغویہ بیوی کی یادیں ستاتی رہتی ہیں، اس لیے وہ اٹلی آ گیا ہے، یہ امید لے کر آیا ہے کہ گاڈ فادر نعمان اس کا دماغی علاج کرائے گا اور اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے گا۔ دوسرے افسران نے اس کی بات کی تائید کی۔ ان کا بہروپیہ ارجن ورما وہاں ایک نیم دماغی مریض کی طرح رہ سکتا تھا اور ایب نارمل رہ کر میرے متعلق بہت سی معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ دوسرے دن مہالہ اپنے منصوبے کے مطابق لندن آ گئی۔ اس کے ماتحت دور ہی دور سے منوہر کی نگرانی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا وہ اپنے اپارٹمنٹ میں نہیں ہے۔ وہ بولی میں اسے دور سے ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ کہاں ہوگا؟ ایک ماتحت نے کہا آج اس نے ایک لڑکی پوجا کے ساتھ کورٹ میرج کی ہے۔ ابھی وہ پوجا اور اپنے والدین کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے، تفریح کر رہا ہے۔ آخری بار ہم نے اسے ایک ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا، شاید ابھی وہیں ہوگا۔ اس نے حکم دیا معلوم کرو وہ کہاں ہے۔ ماتحت نے فون کے ذریعے اپنے ایک ساتھی کو مخاطب کیا، پھر کہا میڈم یہاں آ گئی ہیں، منوہر کے متعلق رپورٹ دو۔ اس نے بتایا وہ شیریٹن ہوٹل میں ہے، وہ اپنی وائف اور ماں باپ کے ساتھ کھانے پینے میں مصروف ہے۔ وہ کار کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا ماتحت ڈرائیو کرتا ہوا شیریٹن کی طرف جانے لگا۔ وہ یہ سن کر خوش ہو رہی تھی کہ اس کے بیٹے نے کسی لڑکی سے محبت کی ہے اور آج اس سے کورٹ میرج بھی کی ہے۔ وہ اپنی بہو کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ اس نے فون کے ذریعے اپنے دوسرے ماتحتوں سے پوچھا تم لوگ کہاں ہو؟ جواب ملا ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ آپ کے پیچھے آ رہا ہوں اور ہمارے باقی ساتھی آپ سے پہلے شیریٹن پہنچ جائیں گے۔ مہالہ نے کہا تم لوگوں کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اگر میں نے اسے پہچان لیا اور وہ میرا بیٹا ہی ہوگا تو صرف اسے نہیں اس کے ساتھ میری بہو کو بھی اغوا کیا جائے گا۔ آپ مطمئن رہیں ہم تمام تیاریاں کر چکے ہیں۔ منوہر کے ڈرائیور کو 10,000 پاؤنڈز میں خرید لیا ہے، ہم جدھر چاہیں گے وہ ڈرائیور ادھر سٹیئرنگ موڑ دے گا۔ منوہر پوجا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اس ہال میں تھا جہاں کینڈل لائٹ ڈنر کیا جاتا ہے۔ اس کی میز کے قریب ہی ایک میز مہالہ کے لیے ریزرو کی گئی تھی۔ وہ ڈائننگ ہال میں پہنچی تو ذرا مایوسی ہوئی، اپنے بیٹے کو دیکھنے اور پہچاننے کے لیے خاطر خواہ روشنی نہیں تھی، ہر میز پر موم بتیاں روشن تھیں۔ مہالہ نے اپنی میز پر آ کر وہاں سے منور کو دیکھا، اس کے چہرے کی بناوٹ یعقوب جیسی تھی لیکن ناک نقشہ بیٹے کا نہیں تھا۔ یہی بات سمجھ میں آتی تھی کہ میک اپ کے ذریعے تبدیلی لائی گئی ہے۔ مہالہ کا ایک ماتحت بہت ذہین اور تیز ترار تھا، وہ اس کی قدر کرتی تھی۔ اس کا نام وکی تھا۔ اس وقت بھی اس نے وکی کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا تھا۔ یوں بھی دنیا والوں کو دکھانے کے لیے ساتھی کی ضرورت پیش آتی ہے، ورنہ اتنے بڑے ڈائننگ ہال میں وہ تنہا رہتی تو کتنی ہی سوالیہ نظریں اس پر اٹھتی رہتیں۔ وکی نے کہا میڈم اگر وہ آپ کا بیٹا ہے اور منوہر نہیں ہے تو کیا منوہر کے ماں باپ اس سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اس نے دور بیٹھے ہوئے منوہر پر ایک نظر ڈالی، پھر کہا یقیناً دھوکہ کھا رہے ہیں، میں ایک ماں ہو کر اسے سمجھ نہیں پا رہی ہوں، قریب سے دیکھوں گی، اس کی باتیں سنوں گی، اس کے لب و لہجے پر غور کروں گی تو شاید پہچان لوں گی۔ وکی نے کہا ابھی وہ منوہر کے لب و لہجے میں بول رہا ہوگا، آپ اسے قریب سے سنیں گی تب بھی اس کو گفتگو سے نہیں پہچان پائیں گی۔ میں نے اسے اپنی دھڑکنوں سے لگایا تھا، اپنا دودھ پلایا تھا، میں اسے پسینے کی مہک سے پہچان سکتی ہوں، شاید پہچان لوں گی۔ اگر آپ قریب جائیں گی تو کیا وہ آپ کو نہیں پہچانے گا؟ یہ اندیشہ ہے، وہ پہچان سکتا ہے، نہ پہچانے تو اچھا ہے۔ بائی دا وے تم مجھے میک اپ کے بعد کل سے دیکھتے آ رہے ہو، تمہارا کیا خیال ہے بیٹا مجھے پہچان لے گا؟ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا آپ میڈم مہالہ دکھائی نہیں دیتی ہیں، مگر ایک ذرا سی جھلک ملتی ہے، شبہ ہوتا ہے کہ آپ میڈم ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بیٹے کو بھی میری جھلک ملے گی، وہ مجھ پر شبہ کرے گا تو گڑبڑ ہو جائے گی، وہ ہمارے قابو میں نہیں آئے گا، فوراً ہی اپنے جانثاروں کو اطلاع دے گا، وہ ناگہانی آفتوں کی طرح یہاں پہنچ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اب بھی 2-4 اس کی حفاظت کے لیے یہاں موجود ہوں، آخر وہ شہزادہ سلمان سعدی کا بیٹا ہے۔
سیکیورٹی کے بغیر تنہا نہیں چھوڑا گیا ہوگا۔ منوہر اپنی جگہ سے اٹھ گیا، پھر اس نے پوجا کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا۔ وکی نے کہا یہ کہیں جا رہے ہیں؟ مہالا نے کہا یہ کھانا چھوڑ کر باہر کہیں نہیں جائیں گے، ضرور واش روم کی طرف جا رہے ہیں، میں بھی ادھر جاتی ہوں۔ وکی نے کہا میرا مشورہ ہے منوہر سے فاصلہ رکھیں، وہ یہاں آپ کو نہ پہچانے تو بہتر ہوگا، باہر کہیں پہچانے گا تو ہم معاملات سنبھال لیں گے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی میں اس سے فاصلہ رکھوں گی، مگر بہو سے کلوز ہونے کی کوشش کروں گی۔ پلیز ابھی اسے بہو نہ کہیں، پوجا ہی سمجھیں، بہت زیادہ خود اعتمادی نقصان پہنچاتی ہے۔ وہ بولی تھینک یو، تم بہت اچھے مشورے دیتے ہو۔ وہ وہاں سے جانے لگی۔ پوجا اور منوہر آگے آگے جا رہے تھے۔ پھر منوہر لیڈیز ٹوائلٹ سے کچھ دور رک گیا۔ پوجا اندر جانے لگی۔ مہالا منوہر کے پیچھے سے گزرتی ہوئی واش روم میں گئی۔ منوہر سے نظریں بچا کر اس کے قریب سے گزرنے کا مقصد یہ تھا کہ پسینے کی مہک مل جائے۔ اس کے سونگھنے کی حس کسی حد تک تیز تھی۔ وہ ذرا قریب سے بیٹے کو پہچان سکتی تھی، لیکن مایوسی ہوئی۔ منوہر کے لباس سے پرفیوم مہک رہا تھا، پسینہ کہیں گم ہو گیا تھا۔ یوں بھی وہاں اچھی خاصی سردی تھی، ایسے موسم میں پسینے کی مہک کبھی نہیں ملتی۔ وہ واش روم میں آئی۔ پوجا وہاں واش بیسن کے پاس ہاتھ دھو رہی تھی۔ مہالا نے اسے بڑی لگن سے دیکھا، جیسے بہو کو دیکھ رہی ہو، پھر کہا تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ مسکرا کر بولی تھینک یو، تم بھی بہت خوبصورت ہو، تمہارے چہرے میں بڑی کشش ہے۔ وہ مسکرا کر بولی اب کشش کہاں رہی، میں تو بوڑھی ہو رہی ہوں۔ پوجا نے حیرانی سے کہا تم اور بوڑھی، تم تو بھرپور جوان دکھائی دے رہی ہو۔ نہیں بیٹی، میرا ایک جوان بیٹا ہے، سنا ہے اس نے شادی کی ہے، میں اپنی بہو کو دیکھنے اور اس سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ پوجا نے بڑی خوشی اور فخر سے کہا آج ہی ہوئی ہے۔ اچھا، وہ جو باہر کھڑا ہے تمہارا شوہر ہے؟ پوجا نے ہاں کے انداز میں سر ہلا کر کہا ہاں، وہی میرے جیون ساتھی ہیں، وہی میری زمین ہے، زمین کے بغیر میں کھڑی نہیں رہ سکتی، وہی میرے آسمان ہیں، میں دعا مانگتی رہتی ہوں کہ آخری سانسوں تک اس آسمان کا سایہ میرے سر پر قائم رہے۔ تمہاری باتوں سے لگتا ہے اسے دل و جان سے چاہتی ہو۔ کیا مسلمان ہو؟ نہیں، ہم ہندو ہیں۔ مہالا نے تعجب کا اظہار کیا، پھر کہا اگر تمہارے کہنے کے مطابق جو شخص باہر کھڑا ہے وہ تمہارا شوہر ہے تو پھر وہ مسلمان ہوگا۔ پوجا نے پریشان ہو کر پوچھا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مہالا نے کہا میں اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوں، انہوں نے تمہارے شوہر کو قریب سے گزرتے ہوئے اسے عربی زبان میں کچھ پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ پوجا اور پریشان ہو گئی، ہاتھ دھونے کے بہانے اس سے کترانے لگی، پھر فوراً ہی سنبھل کر بولی عربی پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، میرے شوہر کئی زبانیں جانتے ہیں، انہیں عربی سیکھنے کا بھی شوق ہے، اس لیے وہ اکثر تنہائی میں عربی زبان کا سبق یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ ٹیشو پیپر سے ہاتھ پونچھتی ہوئی اس سے کترا کر چلی گئی۔ مہالا نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، اس کی گھبراہٹ اور الجھن نے سمجھا دیا کہ منوہر نام کا ہندو ہے، درپردہ مسلمان ہے، اور مسلمان ہے تو پھر اس کا بیٹا یعقوب ہے۔ اس کی ممتا بے چین ہو گئی، وہ تیزی سے چلتی ہوئی واپس اپنی میز پر آ گئی۔ وکی کو بتانے لگی کہ پوجا سے کیا باتیں ہوئی ہیں اور کیسے بھید کھل رہا ہے کہ منوہر ہندو نہیں ہے، مسلمان ہے۔ وکی نے کہا آپ کے بیٹے کے متعلق ہمیں جو رپورٹ ملتی رہی ہے، اس کے مطابق وہ باپ کے سائے میں رہ کر کٹر مسلمان ہو گیا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے اور یقیناً عربی زبان بھی سیکھ رہا ہوگا، اور اس منوہر کے بھیس میں آپ کا ہی بیٹا ہوگا۔ مگر ذرا صبر کریں، صرف موم بتیوں کی روشنی میں بیٹے کو نہ پہچانیں، باہر تیز روشنی ہوگی، وہاں اسے دیکھ کر اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، یہ ہماری نظروں میں ہے، ہم اسے اوجھل نہیں ہونے دیں گے۔ وہ باتیں کرنے کے دوران منوہر پوجا اور اس کے ماں باپ کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ بھی سر گھما کر کبھی کبھی مہالا کی طرف دیکھ لیتے تھے۔ پوجا نے انہیں بتایا تھا کہ وہ خاتون جو دوسری میز پر بیٹھی ہوئی ہے، اسے منوہر پر شبہ ہو گیا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کے شوہر نے منوہر کو عربی زبان میں کچھ پڑھتے سنا ہے۔ ایشور لال نے پریشان ہو کر کہا منوہر یہ تمہاری کیا عادت ہے، تم گھر میں ہو یا باہر ہر جگہ عربی پڑھتے رہتے ہو؟ وہ بولا میں ہمیشہ نہیں پڑھتا، جب تنہا رہتا ہوں تو اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے آیات پڑھنے لگتا ہوں، جب یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہی میری دوا ہے اور مجھے شفا حاصل ہو رہی ہے تو اس دوا کو جاری کیوں نہ رکھوں؟ ہیملتا نے کہا ہم تمہیں آیات پڑھنے سے منع نہیں کر رہے ہیں،
مگر یہ بھی تو سوچو، اس طرح پڑھتے رہو گے تو بھید کھلتا رہے گا۔ منوہر نے کہا، میں آپ لوگوں سے بحث نہیں کروں گا، کھانا جلد ختم کریں اور یہاں سے چلیں۔ مہالہ اور وکی نے دیکھا کہ 15 منٹ بعد ہی وہ بل ادا کر کے وہاں سے اٹھ رہے تھے۔ مہالہ نے کہا، میرے بیٹے نے سمجھ لیا ہے کہ یہاں بھید کھل سکتا ہے، اس لیے فوراً ہی اٹھ کر جا رہا ہے۔ وکی نے فون کے ذریعے دوسرے ماتحتوں کو اطلاع دی کہ منوہر اپنی فیملی کے ساتھ باہر آ رہا ہے، اس کی نگرانی جاری رہے، اسے کسی بھی حال میں نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیا جائے۔ اس نے فون بند کر کے مہالہ سے کہا، آپ اطمینان سے یہاں کھاتی پیتی رہیں، ہمیں منوہر کی رپورٹ ملتی رہے گی۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر بولی، میں ابھی آتی ہوں، ذرا تیز روشنی میں اسے دور سے دیکھوں گی، اپنی تسلی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ تیزی سے ادھر جانے لگی۔ منوہر پوجا اور اپنے والدین کے ساتھ ٹی وی لاؤنج سے گزر رہا تھا۔ وہاں منسٹر ایشور لال کا ایک شناسہ مل گیا، اس لیے وہ رک کر اس سے باتیں کرنے لگے۔ مہالہ وہاں پہنچ کر منوہر سے فاصلہ رکھتے ہوئے اسے بڑی توجہ سے دیکھنے لگی۔ یعقوب میری طرح کا داور تھا، جسمانی طور پر باڈی بلڈر دکھائی دیتا تھا۔ وہ ذرا مایوس ہونے لگی۔ منوہر کا قد کچھ کم تھا۔ وہ اپنے دل کو تسلی دینے لگی کہ بہت دنوں بعد بیٹے کو دیکھ رہی ہے، اس لیے کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے۔ منوہر اچھا خاصا صحت مند تھا، لیکن یعقوب کی طرح اس کا ایسا کسرتی بدن نہیں تھا جیسا کہ باڈی بلڈنگ کے نتیجے میں ہوا کرتا ہے۔ مہالہ نے پھر دل کو تسلی دی کہ یعقوب اپنے باپ کے سائے میں رہ کر خوب کھانے پینے اور عیش کرنے لگا ہے، اس لیے اس کا بدن پھیل گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد منوہر پھر اپنی فیملی کے ساتھ وہاں سے جانے لگا۔ وہ اس کی چال پر غور کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر ٹھٹک گئی۔ مولانا عبدالہادی کسی کام سے وہاں آئے تھے، ان کے ساتھ 2 شاگرد تھے۔ منوہر انہیں دیکھتے ہی تیزی سے آگے بڑھ کر ان کے سامنے پہنچا، پھر ان کے آگے سر جھکا کر اس نے مولانا کا ہاتھ تھام لیا، ان کا ہاتھ چوم کر اپنی پیشانی سے لگایا۔ مولانا اسے دعائیں دے رہے تھے اور وہ بڑی عقیدت سے کچھ بول رہا تھا۔ مہالہ بڑی حیرانی سے دیکھ رہی تھی اور بڑے یقین سے سمجھ رہی تھی کہ یہی اس کا یہودی بیٹا ہے، جو باپ کے پاس پہنچ کر مسلمان ہو گیا ہے اور اب ہندو کے بھیس میں رہتا ہے۔ پتہ نہیں یہ باپ بیٹا کیا چکر چلا رہے ہیں اور یہ کیوں ایسی ہندوانہ زندگی گزار رہا ہے۔ مولانا عبدالہادی اس سے رخصت ہو گئے۔ پوجا اور ماں باپ اس کے قریب آئے۔ وہ ان کے ساتھ باہر جاتے ہوئے زیر لب کچھ پڑھنے لگا۔ جب وہ مہالہ کے قریب سے گزرا تو اس نے حیرانی سے سنا۔ اس کے پڑھنے کا انداز ایسا تھا جیسے تلاوت کر رہا ہو، صاف سمجھ میں آ رہا تھا، قرآنی آیات پڑھتا جا رہا ہے۔ مہالہ کا دل دھڑک دھڑک کر کہہ رہا تھا، دماغ چیخ چیخ کر سمجھا رہا تھا کہ یہ ہندو ہو ہی نہیں سکتا، یہ منوہر نہیں ہے، اس کا بیٹا یعقوب ہے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی ڈائننگ ہال کی طرف جانے لگی۔ پوجا نے ہوٹل سے باہر نکلتے ہوئے منوہر سے اور اپنے سسر سے کہا، وہ عورت جو واش روم میں ملی تھی اور منوہر کو مسلمان کہہ رہی تھی، وہ ابھی وزٹر لابی میں تھی، منوہر کو بڑی توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ یہ سن کر وہ سب چلتے چلتے رک گئے، پلٹ کر ہوٹل کی طرف دیکھنے لگے۔ منوہر نے کہا، تعجب ہے، وہ ہمارے ساتھ والی میز پر بیٹھی تھی، کھانے میں مصروف تھی، کیا کھانا چھوڑ کر میری جاسوسی کرنے آئی تھی؟ ایشور لال نے پریشان ہو کر کہا، آخر یہ عورت کون ہے؟ تمہارے پیچھے کیوں لگ گئی ہے؟ کیا اپوزیشن پارٹی والوں سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ پوجا نے کہا، یہ کوئی انگریز عورت ہے، ہمارے انڈیا والوں سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ایشور لال نے کہا، انگریزوں نے ہندوستان چھوڑ دیا لیکن سیاست نہیں چھوڑی، آج بھی ہمارے سیاسی لیڈروں سے بڑا گہرا رابطہ رکھتے ہیں، اپنی سیاسی ضرورت کے مطابق ہماری راجنیتی میں مداخلت کرتے رہتے ہیں۔ پوجا نے منوہر سے کہا، معلوم ہوتا ہے تمہارے روحانی علاج کا بھید کھلنے والا ہے، پتہ نہیں یہ عورت کون ہے، تمہارے پیچھے پڑ گئی ہے، یہ بات اپوزیشن والوں تک پہنچائے گی تو کوئی نہیں مانے گا کہ تم اپنا علاج کر رہے ہو، سب ہی ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے کہ مسلمان ہو گئے ہو۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، ہاں ہو گیا ہوں، مجھے زندہ رہنا ہے، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے اور یہ مجھے روحانی علاج سے مل رہی ہے، یہ علاج آخری سانسوں تک جاری رہے گا، اب تو میں نمازیں پڑھنے والا مسلمان ہی کہلاؤں گا۔ ماں باپ اسے فکر مندی سے دیکھنے لگے۔ پوجا کی کوئی فکر نہیں تھی، وہ تو پہلے ہی منوہر سے کہہ چکی تھی کہ جو تم نہیں ہو تو میں نہیں ہوں اور جو تم ہو میں وہی رہوں گی۔ وہ اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔
محالہ نے ڈائننگ ہال میں آ کر وکی کے پاس بیٹھ کر بڑے ہی جوش اور جذبے سے بتایا کہ اس نے اپنے کانوں سے منوہر کو قرآنی آیات پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ وہ منوہر نہیں ہے، اس کا بیٹا یعقوب ہے۔ وکی نے پوچھا، آپ نے اسے روشنی میں اچھی طرح دیکھا ہے؟ کیا وہ قد و قامت میں یعقوب جیسا ہے؟ اس کا جوش و جذبہ ذرا سرد پڑ گیا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، بہت عرصے بعد دیکھا ہے، اس لیے اس کے قد و قامت میں کچھ فرق سا محسوس ہوا ہے، لیکن زیادہ فرق نہیں ہے۔ یہ ثبوت تو کھل کر ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ ایک مسلمان عالم سے بڑی عقیدت سے مل رہا تھا، اس کا ہاتھ چوم رہا تھا، اس کے ہاتھ کو پیشانی سے لگا رہا تھا، بڑی عقیدت سے کچھ بول رہا تھا اور عربی ایسے پڑھتا جا رہا تھا جیسے مسلمانوں کی طرح تلاوت کر رہا ہو۔ وکی، میری بات مانو، وہ مسلمان ہے، اب شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے۔ وکی نے کہا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میرے مشورے پر عمل کرتی رہیں گی، اور میرا یہی مشورہ ہے کہ ذرا صبر کریں۔ کل دن کی روشنی میں پھر اسے ایک بار دیکھیں، سمجھیں، آپ کا دل اور دماغ یہی کہے گا کہ وہ یعقوب ہے، تو ہم اسے اپنے خفیہ اڈے میں پہنچا دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں کل تک صبر کروں گی، لیکن اس کے ساتھ میری بہو کو بھی لایا جائے گا۔ جو آپ کہیں گی وہی ہوگا۔ وہ پھر کھانے میں مصروف ہو گئی۔ دوسرے دن 10 بجے تک سوتی رہی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے فون کے ذریعے پوچھا، میرے بیٹے کی رپورٹ سناؤ۔ جواب ملا، منوہر اپنے اپارٹمنٹ میں ہے، کل اس نے شادی کی ہے، سہاگ رات گزاری ہے، جاگتا رہا ہوگا، اس لیے ابھی تک سو رہا ہے۔ جب باہر نکلے گا، کہیں جائے گا تو ہم آپ کو اطلاع دیں گے اور اس پر نظر رکھیں گے۔ پھر اس نے وکی سے فون پر کہا، میں شاور لینے جا رہی ہوں، 1 گھنٹے بعد یہاں آ جاؤ، میرے ساتھ ناشتہ کرو، آج میں اپنے بیٹے کو دن کی روشنی میں دیکھوں گی۔ اگرچہ بیٹے کے لیے ممتا مچل رہی تھی، لیکن اسے حاصل کرنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ مجھے اس کے ذریعے کمزور بنایا جائے، اسے پھر سے یہودی بنا دینے کی اور مار ڈالنے کی دھمکی دی جائے۔ انہیں یقین تھا کہ ایسی دھمکیاں مجھ پر اثر کریں گی۔ یہ حقیقت تھی کہ میرا وہی ایک بیٹا یعقوب سعادت مند، فرما بردار، ذہین اور حاضر دماغ تھا، میری طرح خطرات سے کھیلنا جانتا تھا۔ میں کسی بھی حال میں اس سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ دشمنوں کو اندازہ تھا کہ میں اسے کس قدر دل و جان سے چاہتا ہوں۔ وہی میرا ایک وارث ہے، اسی کے ذریعے مجھے کمزور بنایا جا سکتا ہے۔ وہ بڑے ہی منظم طریقے سے میرے بیٹے کو اغوا کرنے پر تل گئے تھے۔ شاید ان کی مرادیں پوری ہونے والی تھیں۔ اسی دن میرا بیٹا میری بہو کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ سنم کو ارجن ورما کے گھر سے نکال کر یعقوب کے ساتھ لندن پہنچایا گیا تھا۔ آئندہ وہ دونوں کچھ عرصے تک لندن، پیرس اور سوئٹزرلینڈ میں اچھے دن گزارنے والے تھے۔ اس کے بعد کہیں مستقل رہائش اختیار کرنے کا ارادہ تھا۔ محالہ کو دوپہر 2 بجے اطلاع ملی کہ منوہر پوجا کے ساتھ کہیں باہر جا رہا ہے۔ ایک ماتحت نے فون پر کہا، ہم آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے کہ وہ کن راستوں سے، کن علاقوں سے گزر رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے کہاں جا رہے ہیں۔ وہ وکی کے ساتھ اپنی کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ وکی نے فون کے ذریعے ماتحتوں سے رابطہ قائم رکھا۔ اسے اب اطلاع مل رہی تھی کہ وہ دونوں کہاں ہیں۔ ایسی ہی ایک خبر کے مطابق وہ ایک بہت بڑے شاپنگ سینٹر میں پہنچ گئے۔ محالہ نے کہا، وکی، اس باغ دوڑ سے بہتر ہے منوہر کو اپنے خفیہ اڈے میں پہنچا دو۔ میں وہاں قریب رہ کر اسے دیکھ لوں گی، سمجھ لوں گی۔ اگر وہ میرا بیٹا نہیں ہوگا تو ہم اسے جانے دیں گے۔ کل سے کشمکش میں ہیں کہ وہ ہمارا ہے بھی یا نہیں۔ یہ کشمکش ختم ہو جائے گی۔ پارکنگ ایریا میں منوہر کی کار کھڑی ہوئی تھی، وہ پوجا کے ساتھ شاپنگ کے لیے گیا تھا۔ وکی نے اس کے قریب ہی اپنی کار پارک کی، پھر فون پر ماتحتوں کو حکم دیا کہ منوہر اپنی کار کے پاس آئے تو اسے گن پوائنٹ پر اغوا کیا جائے۔ ہم اس کی کار کے پاس ہی ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ انتظار ان کے لیے درد سر بن گیا، کیونکہ نئے دلہا دلہن تھے، جلدی واپس نہیں آ سکتے تھے۔ دلہا اپنی دلہن کو جی بھر کر شاپنگ کرا رہا تھا۔ محالہ اور وکی کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا پوجا دونوں ہاتھوں میں ڈھیر سارے پیکٹس اٹھائے ہوئے آ رہی تھی۔ دکان کا ملازم بھی بہت سا سامان اٹھائے ہوئے تھا۔ انہوں نے ڈکی کھول کر سامان رکھا، پھر پوجا نے ملازم سے کہا، جاؤ منوہر سے کہو جلدی آئیں، میں انتظار کر رہی ہوں۔ وہ چلا گیا۔ پوجا اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت 2 گن مین پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر آ گئے۔ ایک نے اسے نشانے پر رکھ کر کہا، ذرا بھی منہ سے آواز نکالو گی تو ماری جاؤ گی۔ یہ دیکھ رہی ہو کہ ریوالور میں سائلنسر لگا ہوا ہے، کسی کو خبر نہیں ہوگی، چیخنے سے پہلے ہی ماری جاؤ گی۔
وہ بولی، میں چیخنے چلانے کی غلطی نہیں کروں گی، مگر یہ تو بتاؤ تم لوگ کون ہو، ہم سے کیا دشمنی ہے؟ اپنی سلامتی چاہو اور خاموش بیٹھی رہو، ہم تمہیں اور تمہارے شوہر کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ پوجا اور مہالہ دونوں ہی اپنی اپنی کار میں اگلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے منوہر کو دور سے آتے ہوئے دیکھا، اس کے ہاتھوں میں بھی بہت سے پیکٹس تھے۔ وہ اپنی کار کے قریب آتے ہی ٹھٹک گیا۔ اگلی سیٹ پر پوجا بیٹھی ہوئی تھی، پچھلی سیٹ پر دو اجنبی دکھائی دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، ایک شخص اس کے پاس آ کر بولا، میری جیب کو دیکھو، اس میں پستول ہے، ادھر تمہاری بیوی بھی گن پوائنٹ پر ہے، ذرا بھی منہ سے آواز نکالو گے تو مارے جاؤ گے۔ تب منوہر کی سمجھ میں آیا کہ پوجا اسی لیے چپ چاپ بیٹھی ہے کہ وہ سہمی ہوئی ہے، کچھ بول نہیں پا رہی۔ منوہر نے پریشان ہو کر پوچھا، تم کون ہو، ہم سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جو چاہتے ہیں وہ بعد میں معلوم ہوگا، ابھی تم یہ تمام پیکٹس ڈکی میں رکھو، پھر اگلی سیٹ پر اپنی وائف کے ساتھ نہیں بیٹھو گے، پچھلی سیٹ پر جاؤ گے، چلو جلدی کرو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، کار کے پیچھے ڈکی کے پاس آ کر تمام سامان وہاں رکھا۔ مہالہ اور وکی اپنی کار کی سیٹ پر بیٹھے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ایسے ہی وقت ایک سریلی سی آواز فضا میں لہرائی، ہائے منوہر، تم یہاں ہو؟ منوہر نے سر اٹھا کر دیکھا، رنجنا اس کی طرف آ رہی تھی اور اس کے پیچھے یعقوب تھا۔ اب وہ ارجن ورما کے بحروب میں نہیں تھا، اپنی اصلی صورت کے ساتھ تھا۔ مہالہ نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا، یہ منوہر کو جاننے والی کون کمبخت آ گئی ہے؟ اس نے سر گھما کر دیکھا تو حیرانی سے اچھل پڑی۔ اسے اپنا بیٹا، اپنا لخت جگر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دبی دبی سی چیخ کے ساتھ بولی، وکی ادھر دیکھو، میرا بیٹا۔ او گاڈ، میرا بیٹا تو وہ ہے، اور میں منوہر کو یعقوب سمجھ رہی تھی۔ وکی نے بھی سر گھما کر ادھر دیکھا، حیران ہوا، پھر پوچھا، اب کیا کریں؟ فوراً اپنے آدمیوں کو فون کرو، ان سے کہو وہ جو اس لڑکی کے ساتھ نوجوان ہے اسے گن پوائنٹ پر رکھ کر اپنی گاڑی میں بٹھائیں اور یہاں سے لے چلیں۔ وکی نے فون کے ذریعے اپنے ایک ماتحت کو مخاطب کیا۔ وہ ماتحت وہیں نگاہوں کے سامنے منوہر کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ اس نے فون اٹینڈ کرتے ہوئے پوچھا، یس سر، کیا حکم ہے؟ وکی نے کہا، وہ لڑکی جو منوہر کی طرف آ رہی ہے، اس کے ساتھ جو نوجوان ہے، اسے گن پوائنٹ پر رکھو اور گاڑی میں بٹھا کر لے چلو۔ ادھر منوہر نے رنجنا کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ اس سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ گن پوائنٹ پر ہے۔ رنجنا کو یعنی صنم کو اس سے دور رہنا چاہیے، اس کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ ماتحت نے فون پر کہا، سر، ہم اس آنے والے جوان کو گن پوائنٹ پر لے جائیں گے، لیکن ابھی جسے نشانے پر رکھا ہے اس کا کیا کریں؟ ایسے ہی چھوڑ دیں گے یا پولیس کو ہمارے پیچھے لگا دے گا؟ ہمارے ایک ہی آدمی کی گن میں سائلنسر لگا ہوا ہے اور اس نے پوجا کو نشانے پر رکھا ہے۔ ہم فائر کریں گے اور منوہر کو گولی ماریں گے تو ابھی بھیڑ لگ جائے گی۔ وکی نے کہا، میں گولی مارنے کا حکم نہیں دے رہا ہوں، لہٰذا انہیں بھی ساتھ لے چلو، اور جو نوجوان اس لڑکی کے ساتھ آیا ہے انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جاؤ۔ محلہ کے 4 ماتحت تھے، 2 منوہر اور پوجا کے پاس رہ گئے، باقی 2 نے یعقوب اور صنم کے پاس آ کر انہیں گن پوائنٹ پر رکھ لیا۔ انہیں بھی یہی دھمکی دی کہ شور مچائیں گے، لوگوں کو مدد کے لیے بلائیں گے تو گولی مار دی جائے گی۔ یعقوب نے اسی وقت ایک ہاتھ اٹھا کر سر کھجایا۔ یہ جانثاروں کے لیے ایک سگنل تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، لہٰذا توجہ دو اور سمجھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں 2 جانثار تھے، انہیں توجہ سے دیکھنے لگے۔ ایک نے فون کے ذریعے مزید جانثاروں کو وہاں بلایا۔ وہ سب بہت ہی تجربہ کار تھے، انہوں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا۔ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ 2 افراد یعقوب بابا کو گن پوائنٹ پر رکھ کر انہیں اپنی گاڑی میں بٹھانے کے لیے لیے جا رہے ہیں۔ یعقوب نے نعمان کے محل میں رہ کر یہ ٹریننگ حاصل کی تھی کہ خطرے کے وقت مختلف حالات میں کس طرح ری ایکٹ کرنا ہے اور مدد حاصل کرنا چاہیے۔ یعقوب مدد حاصل کر چکا تھا، جانثاروں کو سگنل دے چکا تھا۔ اب اس نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے گن مین سے کہا، جسٹ اے منٹ، میں نے تم لوگوں سے یہ نہیں پوچھا کہ مجھ سے کیا دشمنی ہے، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، لیکن یہ میری بیوی ہے، اپنے اس بھائی سے ملنا چاہتی ہے، لہٰذا اسے منوہر کے پاس پہنچاؤ۔ گن مین نے کہا، ہم تمہیں جہاں لے جا رہے ہیں وہاں یہ اپنے بھائی سے مل سکے گی۔ یعقوب نے کہا، میں تم سے بحث نہیں کر رہا ہوں، تم بھی مجھ سے بحث نہ کرو، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ میری بیوی کو اس کے بھائی کے پاس پہنچا دو، ورنہ میں تمہارے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا۔ گولی چلانا ہے تو لو چلاؤ، مجھے مارو اور خود بھی کتے کی موت مرو۔
فائر کرنے کے بعد زندہ سلامت نہیں جا سکو گے۔ لوگوں کی بھیڑ ہے، ہیوی ٹریفک ہے، دور پولیس والے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اسے گولی چلانے کا حکم نہیں دیا گیا تھا اور یہ جانتا تھا کہ جسے لے جا رہا ہے وہ محالہ کا بیٹا ہے، وہ اسے نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے مجبور ہو کر اپنے ساتھی سے کہا اس کی بیوی کو اس منوہر کے پاس لے جاؤ۔ اس ساتھی نے کہا اس گاڑی میں زیادہ لوگوں کی گنجائش نہیں ہے تو وہاں سے کسی ایک کو یہاں لے آؤ۔ یہی کہا گیا۔ صنم ادھر منوہر کی طرف گئی تو پوجا کو یعقوب کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس طرح وہ دو گاڑیوں میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگے۔ ان کے پیچھے محالہ کی گاڑی تھی۔ یعقوب نے انہیں تھوڑی دیر کے لیے الجھا دیا تھا، وہاں تھوڑا سا وقت گزرنے دیا تھا تاکہ جانثاروں کی تعداد بڑھ جائے اور وہ پوری طرح مستعد ہو جائیں۔ انہیں یکجا اور متحد ہونے میں دیر نہیں لگی تھی۔ وہ فون کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہوئے مختلف راستوں سے محالہ اور اس کے ماتحتوں کا تعاقب کر رہے تھے۔ انہوں نے یعقوب، صنم، پوجا اور منوہر کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی تھیں تاکہ انہیں یہ معلوم نہ ہو کہ ان کا خفیہ اڈہ کہاں ہے۔ انہیں یہ گمان تھا کہ ان کی مرضی اور اجازت کے بغیر کوئی وہاں تک پہنچ نہیں پائے گا، مگر جاں نثار پہنچ گئے۔ جب ان کی آنکھوں کی پٹیاں کھولی گئیں تو انہوں نے خود کو ایک بڑے سے ہال میں دیکھا۔ وہاں مختصر سا سامان تھا، صوفے اور کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ دو ماتحتوں نے انہیں گن پوائنٹ پر رکھا تھا، باقی دو ماتحت باہر پہرا دینے چلے گئے۔ محالہ ایک کمرے میں آئینے کے سامنے اپنا میک اپ اتار رہی تھی۔ وکی نے حال میں آ کر کہا تم سب آرام سے بیٹھو، ہم تمہارے جانی دشمن نہیں ہیں۔ اس نے منوہر اور پوجا سے کہا ہم نے غلط فہمی کی بنا پر تمہیں اغوا کیا ہے، ابھی رہا کر دیں گے۔ پھر اس نے یعقوب سے کہا تم ہمارے لیے ضروری ہو، کیا یہ بتا سکتے ہو کہ ہم کون ہیں اور تم ہمارے لیے ضروری کیوں ہو؟ یعقوب نے کہا ہاں، اس چار دیواری کو دیکھتے ہی معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ کون ہو۔ وکی نے حیرانی سے کہا تعجب ہے، اس چار دیواری میں ایسی کیا بات ہے جسے دیکھ کر ہمیں پہچاننے کا دعویٰ کر رہے ہو؟ وہ بولا یہ میسونی تنظیم کا سیکرٹ ہاؤس ہے، یہ تم نہیں جانتے، میری ماما جانتی ہیں، راڈ مین اور دوسرے کئی پرانے عہدیدار جانتے ہیں کہ میں یہاں اکثر آتا جاتا رہا ہوں۔ محالہ وہاں آئی، پھر تیزی سے اپنے بیٹے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی ماما کی جان، تم ہماری تنظیم کے بہت سے خفیہ معاملات کو جانتے ہو، پہلے ماں کے کلیجے سے تو لگ جاؤ، پھر باتیں ہوں گی۔ وہ آگے بڑھ کر ماں سے لپٹ گیا، اسے پیار کرنے لگا۔ محالہ نے کہا تم ماں کو بھول گئے تھے، مگر ماں بھلا کیسے بھول سکتی ہے؟ دیکھو میں نے پھر تمہیں بلا لیا ہے۔ اس نے پوچھا بلانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ میں پاپا کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ تم ماں کو چھوڑ کر باپ کے پاس گئے تھے، اس لیے گیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ نہیں رہتی ہیں۔ آپ میرے لیے دنیا کی سب سے عظیم ہستی ہیں۔ میں پاپا سے بھی کہتا ہوں کہ جیسی میری ماما ہیں ویسی کسی کی ماں نہیں ہوگی، لیکن آپ اس قابل نہیں ہیں کہ میرے پاپا کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ کیا بکتے ہو، تمہارے پاپا اس قابل نہیں ہیں، اگر ہوتے تو میں اپنی ساری زندگی ان کے نام کر دیتی۔ آپ میرے پاپا کی عظمت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گی۔ انہوں نے راڈ مین کو کس بری طرح سے سزا دی ہے، وہ آج زندہ ہو کر بھی مردوں سے بدتر ہے، لیکن پاپا نے آپ کے بدن پر ایک ہلکی سی خراش بھی نہیں ڈالی، اس لیے کہ آپ میری ماں ہیں، مجھے دودھ پلایا ہے۔ اس کے برعکس آپ نے کیا کیا؟ جب وہ راڈ مین کی قید میں تھے تو آپ نے ان پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ تمہارے پاپا میرے خلاف زہر اگلتے رہے ہیں اور تم یقین کرتے رہے ہو، جبکہ میں ان کی بیماری میں دن رات ان کی خدمت کرتی رہی ہوں اور ریڈ مرکری کا راز اگلوانے کی کوششیں کرتی رہی ہیں۔ علاج کے بہانے پاپا کو جو دوائیں دیتی رہی ہیں وہ انہیں مزید کمزور کرتی رہیں۔ تم اپنے باپ کی زبان سے بول رہے ہو، اس لیے میں بحث نہیں کروں گی، کرنی بھی نہیں چاہیے۔ جب آپ نے اپنے بیٹے کو گن پوائنٹ پر اغوا کرایا ہے تو میرے باپ کے ساتھ کیسی کیسی دشمنی کرتی رہی ہوں گی، یہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھے گا۔ میں تم سے ملنا چاہتی تھی، تم ماں کی محبت کو کیا سمجھو گے؟ میں نے سوچا تم سیدھی طرح نہیں آؤ گے، اس لیے گن پوائنٹ پر یہاں بلایا ہے۔ بہرحال بلا لیا، ہم ماں بیٹا مل رہے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا میں اپنے گھر جاؤں گا اور آپ اپنے گھر جائیں گی؟ نہیں، تم میرے ساتھ چلو گے اور اب میرے ساتھ رہو گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ممتا سے مجبور ہو کر مجھے یہاں نہیں بلایا ہے، بلکہ پاپا کو کمزور بنانے کے لیے میسونی تنظیم کی پلاننگ کے مطابق اغوا کرایا ہے۔
تم اپنی عقل سے جو بھی سمجھو، میں ماں ہوں، اپنی محبت سے مجبور ہو کر تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی، اور میں گن پوائنٹ پر نہیں جاؤں گا۔ وعدہ کرتا ہوں کسی دن اچانک آپ سے ملنے آؤں گا۔ پھر کسی دن آنے کی بات نہ کرو، اب آ ہی گئے ہو تو واپسی کا راستہ بھول جاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ میں نہیں جاؤں گا، میں مسلمان ہوں، یہودیوں کے ماحول میں نہیں رہوں گا۔ آپ کیسی ماں ہیں؟ پاپا کو کمزور بنانے کے لیے، میں سنی تنظیم کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے بیٹے کو اغوا کرا رہی ہیں؟ تم کچھ بھی سمجھو، میرے ساتھ شرافت سے چلو، ورنہ میرے ماتحت شرافت نہیں دکھائیں گے، بے ہوشی کا انجیکشن لگائیں گے، پھر تمہیں آسانی سے لے جائیں گے۔ اگر میں یہاں سے آپ کو پاپا کے پاس لے جاؤں گا تو آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ پہلی بار تو انہوں نے آپ کو معاف کر دیا تھا، دوسری بار انجام کیا ہوگا؟ صنم پوجا اور منوہر بہت پریشان تھے، چپ چاپ بیٹھے ماں بیٹے کی باتیں سن رہے تھے۔ یعقوب کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خوفزدہ نہیں ہے اور نہ ہی خود کو قیدی سمجھ رہا ہے، بلکہ اسے یہ یقین ہے کہ یہاں سے بحریت واپس چلا جائے گا۔ یعقوب نے ان سے کہا، پریشان کیوں ہو؟ ہم یہاں قیدی نہیں ہیں، ہمیں اغوا نہیں کیا گیا ہے۔ میری یہ ماں بڑی بھولی ہیں، سمجھتی ہیں شہزادہ سلمان سعدی عرف عمیر بن غازی کے بیٹے کی گردن بہت پتلی ہے، ہاتھ میں آ گئی ہے، جبکہ ان کی گردن میرے ہاتھ میں ہے۔ محالہ نے چونک کر بیٹے کو دیکھا، پھر وکی سے کہا، اس لڑکے کی غلط فہمی ختم کرو، جاؤ اور انجیکشن لے کر آؤ۔ جب یہ بے ہوش ہو جائے گا تو ان تینوں کی آنکھوں پر پھر سے پٹیاں باندھ کر انہیں کہیں لے جا کر چھوڑ دیا جائے گا۔ وہاں دو گن مین تھے، انہوں نے خاص طور پر یعقوب کو نشانے پر رکھا ہوا تھا۔ محالہ نے ان سے کہا، یہ میرا بیٹا ہے، میری جان ہے، مگر اس پر کڑی نظر رکھو، اس پر سے نظر نہ ہٹاؤ، یہ یہاں سے نکلنے کے لیے کچھ بھی کر گزرے گا۔ خبردار اسے گولی نہ مارنا، ہاں زخمی کر دینا تاکہ بھاگنے کے قابل نہ رہے۔ یعقوب نے کہا، ماما یہ سمجھیں کہ اعلیٰ ظرفی کیا ہوتی ہے۔ میرے پاپا نے بدترین دشمنی کے باوجود آپ کے جسم پر خراش تک نہیں ڈالی، اور آپ اپنے بیٹے کے لیے حکم صادر کر رہی ہیں کہ مجھے زخمی کر دیا جائے، یہاں سے بھاگنے یا چلنے پھرنے کے قابل نہ چھوڑا جائے۔ واہ ماما واہ، کیا ممتا ہے آپ کی۔ اس نے کلمے کی انگلی اور انگوٹھے کو ریوالور کی شکل بناتے ہوئے کہا، دیکھیں میرے پاس ہتھیار ہے، آپ نے ٹھیک کہا ہے، میں یہاں سے فرار ہونے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ابھی اس ریوالور سے انہیں گولی ماروں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے دونوں گن مین کا باری باری نشانہ لیا اور پھر کہا، ٹھائیں ٹھائیں۔ یکبارگی دونوں گن مین اپنی جگہ سے اچھل کر پیچھے گئے، پھر فرش پر گر کر تڑپنے لگے۔ ایک کی پیشانی سے اور دوسرے کے سینے سے لہو ابل رہا تھا۔ محالہ کے دیدے حیرانی سے پھیل گئے، وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بیٹے کے اس ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس کی انگلیوں سے ٹھائیں ٹھائیں کہتے ہوئے گولی چلائی گئی تھی۔ یعقوب نے ہنستے ہوئے کہا، ماما اپنے پیچھے دیکھیں۔ اس نے فوراً ہی پلٹ کر دیکھا، دروازے پر دو جانثار کھڑے ہوئے تھے، ان کے ریوالور میں سائلنسر لگے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں سے گولیاں چلائی تھیں۔ محالہ نے گھوم کر دوسرے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا تھا۔ وکی اس دروازے سے ٹکراتا ہوا آ کر اندر فرش پر گر پڑا تھا، اسے بھی گولی لگی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر محالہ کی طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہا، مگر بے دم سا ہو کر فرش پر چاروں شانے چت ہو گیا۔ یعقوب نے کہا، ماما یہ جانشسار باہر سے آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر جو آپ کے آدمی تھے وہ جہنم میں پہنچ گئے ہیں۔ اب بتائیں آپ کا کیا بنے گا؟ محالہ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کسی شک و شبے کے بغیر حاصل ہونے والی کامیابی یوں اچانک ہی ناکامی میں بدل جائے گی۔ یعقوب نے کہا، آپ شروع سے ہی پاپا سے دشمنی کرتی آئی ہیں، آج بیٹے سے بھی دشمنی کی۔ پہلی بار قیدی بننے کے بعد پاپا نے معاف کر دیا تھا، اب دوسری بار کیا وہ معاف کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو آپ کو لنگڑی لولی اور کانی بنا کر ہاتھ میں کانسا دے کر فٹ پاتھ پر بٹھا دیں گے۔ ذرا سوچ کر بتائیں آپ کا انجام کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے؟ وہ ایک کرسی پر گمسم بیٹھی وکی کے علاوہ دوسرے ماتحتوں کی لاشیں دیکھ رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ باہر بھی اس کے مسلح ماتحت مارے گئے ہیں۔ وہاں جانثاروں کی تعداد بڑھ گئی تھی، وہ اس عمارت کے مختلف حصوں میں جا رہے تھے۔ یعقوب انہیں بتا رہا تھا کہ یہاں جو تہہ خانہ ہے اس کا راستہ کہاں ہے اور وہاں جا کر انہیں کیا کرنا چاہیے۔ محالہ تڑپ کر بیٹے کے پاس آ گئی، اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی،
تم اپنے آدمیوں کو تہہ خانے میں جانے سے روکو، پلیز گھر کے بھیدی نہ بنو۔ میں نے تمہیں کٹر یہودی بنانے کے لیے، مسونی تنظیم کا وفادار بنانے کے لیے یہاں کے راز بتائے تھے۔ تم یہاں سے خفیہ دستاویزات نہیں لے جاؤ گے۔ وہاں فرش کے نیچے ایک وسیع و عریض تہہ خانہ تھا۔ وہ صرف مسونی تنظیم کا ہی نہیں، دنیا کی بیشتر یہودی تنظیموں کا ریکارڈ روم تھا۔ وہاں بہت ہی اہم آڈیو، ویڈیو اور تحریری دستاویزات تھے۔ ان میں بیشتر دستاویزات برطانیہ اور امریکہ کے خلاف تھے۔ جرمنی، فرانس، برطانیہ اور امریکہ اسرائیل کے زبردست حامی اور اتحادی ہیں۔ اس کے باوجود یہودی ان بڑے مددگار سپر پاور کہلانے والے ملکوں کی بہت سی کمزوریاں اپنے ریکارڈ روم میں چھپا کر رکھتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً ان کے ذریعے انہیں بلیک میل کر کے زیادہ سے زیادہ مالی اور عسکری امداد حاصل کرتے ہیں اور زبردست سیاسی حمایتیں حاصل کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال جان نثار اپنا کام کر رہے تھے، اہم دستاویزات نکال کر لے جا رہے تھے۔ یعقوب نے ایک جان نثار سے ہتھ کڑیاں لیتے ہوئے مہالہ سے کہا، ماما اپنے ہاتھ پیچھے کریں اور یہ ہتھ کڑیاں پہن لیں۔ وہ غصے سے بولی، کیا بکواس کر رہے ہو؟ اپنی ماں کی توہین کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ توہین اس وقت ہوگی جب میرے ہی جان نثار زبردستی آپ کو ہتھ کڑیاں پہنائیں گے اور یہاں سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ پلیز ایسی نوبت نہ آنے دیں۔ اس نے ماں کے دونوں ہاتھ پیچھے لا کر ہتھ کڑیاں پہنا دیں۔ اس نے پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ کیا مجھے کہیں لے جا رہے ہو؟ آپ خاموش رہیں، صبر اور سکون سے دیکھتی رہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بیٹا آپ کی طرح آپ سے بدترین دشمنی نہیں کرے گا۔ وہ ماں کو عمارت سے باہر لے آیا۔ سنم، پوجا اور منوہر کے ساتھ ایک ویگن کار میں بیٹھ گئی۔ دوسری گاڑی میں اس کے جانثار تھے، اور بھی کئی جانثار عمارت میں رہ گئے تھے، وہاں اپنے طور پر کارروائیاں کر رہے تھے۔ وہ گاڑیاں ڈرائیو کرتے ہوئے اس عمارت سے دور ایک 2 منزلہ بنگلے میں آئے۔ بیٹا اپنی ماں کو دوسری منزل کی بالکونی میں لے آیا۔ وہاں سے دور وہ عمارت دکھائی دے رہی تھی جہاں سے وہ ابھی آئے تھے۔ اس نے ماں کے ایک ہاتھ کی ہتھ کڑی کھولی، پھر اسے لوہے کی ریلنگ سے پھنسا دیا۔ اس طرح وہ ریلنگ سے بندھ گئی تھی، ہل نہیں سکتی تھی، کہیں جا نہیں سکتی تھی۔ پھر اس نے کہا، ماما آپ کا ایک ہاتھ آزاد ہے، آپ فون کے ذریعے اپنی تنظیم کے سربراہ سے بات کر سکتی ہیں، اپنی حالت زار بتا سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہودیوں کا لشکر آپ کی مدد کے لیے یہاں آ جائے۔ چلیں کوشش کریں۔ اس نے ماں کے ہاتھ میں اس کا فون تھما دیا۔ وہ نمبر پنچ کرنے لگی، پھر اس نے فون کو کان سے لگایا۔ رابطہ ہونے پر کہا، ہیلو مسٹر ہوف مین، میں بول رہی ہوں۔ یعقوب نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر کان سے لگاتے ہوئے کہا، اور میں بھی بول رہا ہوں۔ آپ نے میری ماں کی آواز سنی ہے، اب بیٹے کی آواز سنیں۔ ہوف مین نے پوچھا، کیا تم جیکوب بول رہے ہو؟ مجھے جیکوب نہیں، یعقوب بولیں۔ آپ کی یہ دست راست میڈم مہالہ مجھے ٹریپ کر کے آپ کے پاس پہنچانے آئی تھیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا، سیاد اپنے دام میں خود آپ آ گیا۔ وہ ماں کے کان سے فون لگا کر بولا، اب آپ بولیں۔ وہ بولی، مسٹر ہوف مین، میں بری طرح پھنس گئی ہوں، ہمارے تمام آدمی مارے گئے ہیں۔ جیکوب نے اپنے جانثاروں کو تہہ خانے کے ریکارڈ روم تک پہنچا دیا ہے۔ ہم بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں، پلیز فوراً اپنے آدمی بھیجیں۔ میں یہاں سے دیکھ رہی ہوں، اس عمارت کے احاطے میں اس کے جانثاروں کی گاڑیاں موجود ہیں، وہ وہاں ہیں، انہیں گھیرا جا سکتا ہے، پلیز جلدی کریں۔ یعقوب نے فون کو اپنے کان سے لگا کر کہا، ہاں جلدی کرو، ایک بار تم سے پہلے والے سربراہ راڈ مین نے جلدی کی تھی، پاپا کو تہہ خانے میں قید کیا تھا۔ آج وہ قید کرنے والا ٹوٹے پھوٹے پچکے ہوئے کھلونے کی طرح تمہارے پاس پڑا ہے۔ اب تم نے اور ماما نے دوسری بار مجھے ٹریپ کرنے کی غلطی کی ہے، اس کی بھی ناقابل برداشت سزا تم لوگوں کو ملے گی۔ کم آن، جلدی کرو۔ جو یہ جانثار تمہارے خفیہ اڈے کے ریکارڈ روم سے انتہائی اہم دستاویزات نکال کر لے جا رہے ہیں۔ تم چشم زدن میں اندازہ کر رہے ہوگے کہ تمہیں کیسا ناقابل برداشت نقصان پہنچ رہا ہے۔ انہیں روکو، اپنا لشکر بھیجو، جلدی کرو۔ دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا۔ یعقوب نے کہا، ماما تمہارے سربراہ ہوف مین نے رابطہ ختم کر دیا ہے، کھلبلی پیدا ہو گئی ہے، اب وہ اپنا لشکر یہاں بھیج رہا ہوگا۔ وہ عاجزی سے سمجھانے والے انداز میں بولی، بیٹا تم نادانی کر رہے ہو، ابھی دودھ پیتے بچے ہو، تمہارا باپ تمہیں الو بنا رہا ہے، اپنی ماں سے بدظن کر رہا ہے۔ انسانی رشتوں کی تمام ہسٹری پڑھ کر دیکھو، سمجھو کہ ماں سے زیادہ اہم اور عظیم ہستی کوئی نہیں ہوتی۔ بے شک میں نے پڑھا ہے، سنا ہے اور دیکھا ہے۔
مائیں اتنی عظیم ہوتی ہیں کہ ان کے سامنے سر جھکتا ہے۔ اگر خدا اجازت دے تو ہم ماں کے آگے سجدہ کریں گے، لیکن ہماری شرافت، ہماری تہذیب پوچھتی ہے کہ ایسی ماں کا کیا کریں جو گن پوائنٹ پر اپنے ہی بیٹے کو اغوا کراتی ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جب پیدا ہوا تھا تو گن پوائنٹ پر مجھے دودھ پلایا تھا۔ میں تم سے بحث نہیں کروں گی، باپ کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ یعقوب نے فون کے ذریعے جانثاروں کو مخاطب کیا، پھر کہا فوراً پاپا سے بات کراؤ۔ میں نے 10 منٹ کے بعد بیٹے سے کہا، ہیلو یعقوب، مجھے پل پل کی رپورٹ مل رہی ہے، تم ماں کو اس خفیہ اڈے سے دور کسی بنگلے میں لے گئے ہو۔ بیٹے، تمہاری ماں کو اور میسونی تنظیم کو زبردست سزا مل رہی ہے۔ ان کے اہم دستاویزات ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ اب وہاں سے نکلو، زیادہ دیر نہ کرو، محالہ کو جانثاروں کے حوالے کر دو۔ نو پاپا، یہ جیسی بھی ہیں میری ماں ہیں، میں جانتا ہوں آپ انہیں قیدی بنا کر اس بار معاف نہیں کریں گے، راڈ مین کی طرح سزا دیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ تم باپ کی جان ہو، جو چاہو گے وہ مجھے منظور ہے، مگر جو کرنا ہے فوراً کرو اور وہاں سے نکلو۔ آپ فون بند نہ کریں، میری ماما سے کچھ بولیں۔ بیٹے، میں اس عورت کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اس سے بات کرنے کو نہ کہو پلیز۔ یہ صرف ایک عورت ہی نہیں ہے، میری ماں بھی ہیں۔ وہ اب بھی ایک بچہ تھا، ماں سے زخم کھا کر اس کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتا تھا۔ میں نے کہا، اچھا فون اسے دو۔ اس نے فون کو محالہ کے کان سے لگاتے ہوئے کہا، کم آن، میرے پاپا سے بات کریں۔ وہ ذرا دیر چپ رہی، پھر یکبارگی رونے لگی۔ میں نے کہا، میں کئی بار یہ مگرمچھ کے آنسو دیکھ چکا ہوں، بہت زبردست ڈرامہ پلے کرتی ہو، تمہارے آنسو بیٹے کے دل پر ٹپک رہے ہوں گے، وہ تمہاری موجودہ حالت پر تڑپ رہا ہوگا، جبکہ اس نے خود ہی تمہیں ہتھ کڑیاں پہنائی ہیں۔ وہ روتے اور سسکتے ہوئے بولی، میرا بیٹا مجھے دے دو۔ گن پوائنٹ پر نہ ملا تو آنسو بہا کر مانگ رہی ہو، وہ میرے پاس نہیں ہے، ابھی تمہارے پاس ہے، اسے لے جاؤ، نہ جائے تو سمجھو تم نے ماں کے تقدس کو، اس کی عظمت کو کیسے پامال کیا ہے۔ آج بھی وہ تمہاری عزت کر رہا ہے، لیکن وہ دن جلد ہی آئے گا جب تمہاری ممتا پر تھوک دے گا۔ میں تو تم پر تھوک چکا ہوں، فون بیٹے کو دو۔ محالہ نے فون کو اپنے کان سے ہٹا دیا۔ یعقوب نے کہا، پاپا، میں ماما کو ایک اور موقع دے رہا ہوں، یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے یہودی رشتہ دار آئیں گے اور انہیں یہاں سے لے جائیں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم وہاں سے فوراً نکلو، مجھے معلوم ہے ابھی کیا ہونے والا ہے۔ اس نے فون کو یعنی مجھے بوسہ دے کر رابطہ ختم کر دیا۔ جس نمبر پر رابطہ ہوا تھا اسے مٹا دیا۔ اچانک ہی محالہ خوشی سے اچھل پڑی۔ وہ آ گئے، میری مدد کے لیے آ گئے۔ یعقوب نے دور اس عمارت کی سمت دیکھا، وہاں 1 درجن سے زائد گاڑیاں آ گئی تھیں۔ بے شمار مسلح افراد گاڑیوں سے نکل کر اس عمارت کا محاصبہ کر رہے تھے اور بڑے محتاط انداز میں اندر جا رہے تھے۔ محالہ نے کہا، میرا فون دو، میں ان سے بولوں گی، وہ مجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ تم نے اپنے باپ سے کہا ہے کہ مجھے واپس جانے دو گے۔ اس نے ماں سے کچھ فاصلے پر فون کو فرش پر رکھتے ہوئے کہا، میرے جانے کے بعد آپ کو ذرا تکلیف ہوگی، لیکن کوشش کرتے کرتے فون تک پہنچ جائیں گی۔ وہ غصے سے بولی، یہ کیا حرکت ہے، فون مجھے دو، اب میں تمہاری محتاج نہیں ہوں، میرے مددگار آ گئے ہیں، وہاں دیکھو، تمہارے جانثاروں کی شامت آ گئی ہے، حرام موت مارے جائیں گے، ریکارڈ روم سے ایک فائل بھی نہیں لے جا سکیں گے۔ اس کے بعد ختم ہوتے ہی ایک زوردار دل دہلا دینے والا دھماکہ ہوا۔ محالہ نے کانپتے ہوئے دل سے دیکھا، خفیہ عمارت کا کچھ حصہ تباہ ہو رہا تھا، وہاں سے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ پھر دوسرا دھماکہ ہوا، تیسرے دھماکے کے بعد پوری عمارت آگ اور دھوئیں کی لپیٹ میں آ گئی۔ چند مسلح افراد جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، باقی دھماکوں کی نظر ہو گئے تھے۔ محالہ پر سکتہ طاری ہو گیا، اس کے دیدے پھیل گئے تھے، منہ حیرت سے کھل گیا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آنکھیں کھول کر نہیں منہ کھول کر دیکھ رہی ہو۔ میری بیچاری ماما، یعقوب نے ماں کو دونوں بازوؤں میں سمیٹ کر سینے سے لگا لیا۔ میرا بچپن، میرے دن رات اسی سینے سے لگے رہے ہیں، کیا اچھا ہوتا کہ باقی عمر بھی اپنی ماں سے لگا رہتا۔ اس نے ماں کی پیشانی کو چوما، پھر اس کے دونوں رخسار کو چوم کر کہا، پلیز واپس جا کر سوچیں، کیا میرے اور پاپا کے ساتھ رہ سکتی ہیں؟ میں روز صبح اٹھ کر ماں کا چہرہ چومنا چاہتا ہوں۔ اس نے فرش پر گھٹنے ٹیک دیے، ماں کے پیروں کو چھو کر کہا، یہاں سے جنت کا دروازہ کھلتا ہے، اسے کھولنے کے لیے آپ کو ماں بننا پڑے گا۔ آپ میرے پاپا کی اچھی شریک حیات تو نہ بن سکیں، میری اچھی ماں تو بن جائیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے الگ ہو کر اسے دیکھا،
ماں نے پہلے بیٹے کو پھر تباہ ہونے والی عمارت کو دیکھا۔ وہاں آگ کے شعلے اور دھوئیں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ بیٹے کی بات سے متاثر ہو کر رو رہی تھی یا خفیہ اڈے اور ریکارڈ روم کی تباہی پر آنسو بہا رہی تھی۔ آنسو دوگلے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ بیٹا منہ پھیر کر چلا گیا۔ لندن جیسے شہر میں جرائم تو ہوتے ہیں، لیکن بڑے پیمانے پر دہشت گردی جیسی وارداتیں نہیں ہوتیں۔ ایک طویل مدت کے بعد میسونی تنظیم کی اس عمارت میں بم دھماکے ہوئے تھے۔ لندن سے واشنگٹن اور جاپان تک یہ خبر چشم زدن میں پہنچ گئی تھی۔ خطرناک تنظیموں کے تمام دفاتر میں فون کھڑکھڑا رہے تھے۔ فیکس اور ای میل کے ذریعے معلومات حاصل کی جا رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ کیا لندن میں دہشت گرد آ گئے ہیں؟ کیا پوری عمارت تباہ ہو گئی ہے؟ کسی شہر میں باغیانہ سیاسی تحریک نہ چل رہی ہو اور وہاں تخریبی کارروائی ہو تو سب حیران رہ جاتے ہیں۔ اس وسیع و عریض عمارت میں ایسے دھماکے ہوئے تھے جیسے کسی منصوبے کے تحت حکومت کو ہلا دینے کی کارروائی کی گئی ہو۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی فورس، CIA اور انٹرپول کی ٹیمیں وہاں پہنچ گئی تھیں۔ امداد پہنچانے والی جماعتیں ایمبولینس کے ساتھ پہنچ رہی تھیں۔ فائر بریگیڈ والے آگ بجھا رہے تھے۔ زخمیوں اور لاشوں کو وہاں سے نکالا جا رہا تھا۔ میسونی تنظیم کا سربراہ ہوف مین اپنے ہیڈ آفس میں بیٹھا ٹی وی اسکرین پر وہ مناظر دیکھ رہا تھا اور فون کے ذریعے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ڈپٹی ڈائریکٹر سے کہہ رہا تھا، یہ دھماکہ کسی دہشت گرد تنظیم نے نہیں کیا ہے۔ پچھلے 25 برسوں سے 3S شہزادہ سلمان سعدی بڑی خطرناک وارداتیں کرتا آ رہا ہے۔ آج پہلی بار اس کے بیٹے یعقوب سلمان غازی نے ایسے دل دہلا دینے والے دھماکے کیے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا، میں ٹی وی اسکرین پر رواں رپورٹنگ سن رہا ہوں۔ کیا یہ بتا سکتے ہیں دھماکے سے پہلے آپ کے کتنے لوگ وہاں تھے؟ میں یہاں استنبول میں ہوں، یہ نہیں جانتا کہ اس وقت وہاں میرے کتنے ملازمین اور سیکیورٹی گارڈز وغیرہ تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں سے زخمیوں اور لاشوں کو نکالا جا رہا ہے۔ آپ یہ کیسے جانتے ہیں کہ یہ دھماکے یعقوب سلمان غازی نے ہی کیے ہیں؟ تھوڑی دیر پہلے یعقوب نے فون پر مجھے چیلنج کیا تھا۔ اس نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ہوف مین یہ جھوٹا بیان دے رہا تھا۔ یعقوب نے نہ اس سے رابطہ کیا تھا، نہ دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ ہوف مین اسکاٹ لینڈ یارڈ کے اعلیٰ افسر سے کہہ رہا تھا، میری دست راست محالہ یعقوب کی ماں ہے۔ وہ بیٹے کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے لندن گئی تھی، لیکن بیٹے نے ماں کو کڈنیپ کر لیا۔ اب پتہ نہیں اس عمارت میں دھماکے کرنے کے بعد وہ ماں کو کہاں لے گیا ہے۔ محالہ ایک بنگلے کی بالکونی میں تھی، ایک ہتھ کڑی کے ذریعے ریلنگ سے بندھی ہوئی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر اس کا موبائل فون فرش پر پڑا تھا۔ یعقوب کے جاتے ہی اس نے اپنے فون تک پہنچنے کی کوششیں شروع کی تھیں۔ وہ ریلنگ کے پاس جھک کر اپنی ایک ٹانگ بڑھا کر فون تک پہنچ سکتی تھی۔ اس نے فرش پر گھٹنے ٹیک دیے، اپنی ایک ٹانگ فون کی طرف بڑھائی، پھر پریشان ہوئی۔ وہ فون اس سے 1 انچ کے فاصلے پر تھا اور اس کی ٹانگ اس سے آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے ایک پاؤں کا جوتا اتارا، موزے اتارے، جوتے کے لمبے فیتے کو پاؤں کے انگوٹھے سے باندھ کر فون کو دیکھا، ایک اندازہ لگایا، پھر جوتے کو ادھر اچھال دیا۔ وہ جوتا فون کے دوسری طرف جا کر ٹھہر گیا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اس سے کوئی چیز چھین لی جائے تو وہ بڑی چالاکی سے، مکاری سے، کسی بھی تدبیر سے اسے حاصل کر ہی لیتا ہے۔ اس نے انگوٹھے سے بندھے ہوئے فیتے کو اپنی طرف آہستہ آہستہ کھینچا تو جوتا آہستہ آہستہ سرکتا ہوا فون کو اس کے پاس لے آیا۔ اس نے فوراً ہی فون کو اٹھا کر ہوف مین کے نمبر پنچ کیے، پھر رابطے کا انتظار کرنے لگی۔ چند لمحوں بعد ہی دوسری طرف سے ریکارڈنگ سنائی دی۔ ہوف مین کا نمبر بیزی تھا۔ وہ جھنجھلا گئی۔ ایک تو بیٹے نے اس کی کامیابیوں پر پانی پھیر دیا تھا، ماں کو اپنے دام میں لا کر اسے بے دم کر کے وہاں سے چلا گیا تھا، فون کا حصول بھی مشکل بنا کر گیا تھا۔ اب کسی طرح وہ فون حاصل ہوا تو ہوف مین کہیں اور مصروف تھا، اپنوں سے مدد حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی تنظیم کے ایک عہدیدار کو فون پر مخاطب کیا، پھر کہا، ہوف مین سے کہو فوراً مجھے کال کرے، میں مصیبت میں ہوں۔ ہمارے لندن کے ہیڈ آفس کی عمارت تباہ ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں 3S کے آدمیوں نے وہاں کتنے بم نصب کیے تھے۔ اب تک 3 دھماکے ہو چکے ہیں۔ عہدیدار نے پوچھا، آپ ابھی کہاں ہیں؟ میں اس تباہ ہونے والی عمارت سے 200 میٹر دور ایک بنگلے کی بالکونی میں کھڑی ہوں۔ میرا بیٹا مجھے لوہے کی ریلنگ سے باندھ کر گیا ہے
پلیز مجھے یہاں سے فوراً نکالو۔ عہدیدار نے کہا، میں ابھی ہافمین کو اطلاع دے رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، ہمارے آدمی ابھی آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ وہ رابطہ ختم کر کے تباہ ہونے والی عمارت کی طرف دیکھنے لگی۔ وہاں لوگوں کی بھیڑ بڑھتی جا رہی تھی۔ فائر بریگیڈ کا عملہ ابھی تک آگ بجھانے میں مصروف تھا۔ عمارت کے جن حصوں میں آگ بجھ گئی تھی وہاں سے زخمیوں اور لاشوں کو نکالا جا رہا تھا۔ انہیں ہاسپٹل لے جانے والی کئی ایمبولینسز چیختی چنگاڑتی آتی جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ اسے اپنے بیٹے پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ دل ملا رہی تھی، دل ہی دل میں قسمیں کھا رہی تھی کہ پھر اسے کسی نہ کسی طرح ٹریپ کرے گی، زنجیروں میں جکڑ کر رکھے گی، باپ کے پاس جانے نہیں دے گی، دیکھے گی کہ وہ کب تک خود سر اور باغی بن کر رہے گا، کب تک باپ کی حمایت کرتا رہے گا۔ وہ تسلیم کرتی تھی کہ بیٹا ماں سے بھی محبت کرتا ہے، اسے دل و جان سے چاہتا ہے، اسی نے باپ کے غصے اور غضب سے اسے بچایا تھا۔ دوسری بار بھی اس نے ماں ہو کر مجرمانہ غلطی کی تھی، بیٹے کو گن پوائنٹ پر اغوا کرانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنے طور پر مجبور تھی، پیار محبت سے اسے بلاتی تو وہ کبھی نہ آتا۔ کئی بار کہہ چکا تھا، ماما میرے پاس آ جائیں، آپ کو اصولاً پاپا کے ساتھ رہنا چاہیے، ہم تینوں کو ایک ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، لیکن اسے پیار و محبت سے بھرپور گھریلو ماحول پسند نہیں تھا۔ اس کی گھٹی میں یہودیت پڑی ہوئی تھی۔ اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ پہلے میں نے اسے ٹھکرایا تھا، اب بیٹا نظر انداز کر رہا تھا۔ ہوفمین نے اسے فون پر مخاطب کیا، ہیلو محالہ، تمہارے بارے میں مختصر سی رپورٹ ملی ہے۔ ہمارے آدمی اس بنگلے کو تلاش کر رہے ہیں جہاں تم بندی ہوئی ہو۔ اگر بالکنی میں ہو تو وہاں آس پاس کی کچھ نشانیاں بتاؤ۔ ایسے ہی وقت اس نے اپنے چند ماتحتوں کو دیکھا۔ وہ ایک جیپ میں تھے اور سامنے ہی گلی سے گزرتے جا رہے تھے۔ وہ اپنا سکارف لہرا کر چیختے ہوئے بولی، وہ آ گئے ہیں، میں انہیں سگنل دے رہی ہوں۔ آنے والوں نے اسے دیکھ لیا تھا اور اب وہ بنگلے کے اندر آ رہے تھے۔ ہافمین نے فون پر کہا، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ تمہیں سلامتی سے لے جائیں گے۔ مجھے بتاؤ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تم تو یعقوب کو ٹریپ کرنے گئی تھی۔ وہ اپنی تمام روداد سنانے لگی۔ اس دوران اس کے ماتحت وہاں آ کر ہتھ کڑی کھولنے کی کوشش کرتے رہے، پھر اس ہتھ کڑی کو کاٹ کر اسے وہاں سے ایک رہائش گاہ میں لے آئے۔ وہ استنبول جانے والی تھی، اس کے لیے ایک فلائٹ میں سیٹ اوکے ہو گئی تھی۔ اس نے فون پر ہافمین سے کہا، یعقوب ابھی لندن میں ہوگا، اس سے پہلے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ والے اسے گرفتار کریں اور اپنی کسٹڈی میں رکھیں، ہمیں کسی بھی طرح یعقوب کو بے بس اور کمزور بنا کر یہاں سے لے جانا ہوگا۔ اگر وہ ہاتھ نہیں آئے گا تو پھر پتہ نہیں اس کا باپ اسے کہاں لے جا کر چھپا دے گا۔ یعقوب تو ماں کو ہتھ کڑی لگا کر سیدھا ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا۔ وہاں جانثاروں نے سوئٹزرلینڈ جانے والی فلائٹ میں 2 سیٹیں اوکے کرائی تھیں۔ وہ صنم کے ساتھ ہوا ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، بیٹے، ماں نے تمہیں گن پوائنٹ پر اغوا کرایا، کیا تمہیں برا نہیں لگا؟ بے شک انہوں نے ماں ہو کر دشمنوں کا انداز اختیار کیا، مجھے برا بھی لگا اور دل کو بے حد تکلیف بھی پہنچی۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، انہیں اپنے اور آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ میری یہ محبت، یہ دستور انہیں پسند نہیں ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی ہیں میں آپ کو چھوڑ کر ان کے پاس رہنے نہیں جاؤں گا، اس لیے انہوں نے مجبور ہو کر ابھی دشمنوں جیسا انداز اختیار کیا تھا۔ وہ تمہیں جبراً حاصل کرنا چاہتی ہے، صرف اس لیے نہیں کہ اپنی ممتا سے مجبور ہے۔ تم اچھی طرح سمجھتے ہو وہ مجھے کمزور بنانے کے لیے تمہیں اپنی گرفت میں رکھنا چاہتی ہے۔ میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں پاپا۔ تو پھر تمہیں چاہیے تھا کہ ماں کو ہمارے پاس لے آتے، جس طرح وہ تمہیں جبراً اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، اسی طرح ہم اسے اپنے پاس رکھتے اور یہودی لابی سے بہت دور کر دیتے۔ آئندہ کبھی ایسا ہوگا تو میں انہیں جبراً محبت کا قیدی بنا کر رکھوں گا۔ آپ نے ایک بار انہیں میری خاطر معاف کیا، میں نے بھی ممتا کے صدقے انہیں جانے دیا۔ یہ اچھی طرح جانتا ہوں وہ آپ کی سلامتی نہیں چاہتی ہیں، پھر بھی انہیں جانے دیں، اللہ پر چھوڑیں، دیکھیں کہ آئندہ کیا ہوتا ہے۔ جو نیک نیتی کو نہیں سمجھتی، میری اور تمہاری محبت کو حرام سمجھتی ہے، اس کا انجام بہت برا ہوگا، اور اس کے برے انجام کو ایک بیٹے کی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہو۔ نو پاپا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میری ماما کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، میری خاطر معاف کرتے رہیں گے۔ بے شک میں نے وعدہ کیا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ وہ اندھیرے میں چلنے والی گولی کی طرح ہمیں آ کر لگے۔ ایسا نہیں ہوگا پاپا، آپ میری ماما کو مجھ پر چھوڑ دیں،
آئندہ وہ ہم باپ بیٹے کو نقصان پہنچانا چاہیں گی تو میں ان سے نمٹ لوں گا۔ تم پر تو چھوڑ ہی دیا ہے، اس لیے تو وہ ابھی تک زندہ ہے۔ ماں کو دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہو، اپنی فطری محبت سے مجبور ہو، لیکن باپ کی یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ وہ ناگن ہے، بیٹے کی آستین میں رہ کر باپ کو ڈس لے گی۔ میں اسے ہلاک کرنے کو نہیں کہتا، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے دل کے قریب رکھنے کے لیے اسے راڈ مین کی طرح بے دست و پا بنا دو۔ جس طرح ایک من پسند پرندے کو پنجرے میں رکھ کر اسے چاہا جاتا ہے، اسی طرح ماں کو بستر پر اپاہج بنا کر ڈال دو اور اس سے محبت کرتے رہو۔ میں نے رابطہ ختم کر دیا۔ یعقوب نے یہ طے کر لیا کہ اب ماں کے پیچھے پڑا رہے گا، اسے میسونی تنظیم میں سکون سے نہیں رہنے دے گا۔ ہمارے چند جانثار یہودی بن کر میسونی تنظیم میں رہا کرتے تھے، ان میں سے کچھ عام کارندوں کی طرح کام کیا کرتے تھے اور کچھ نے ہوف مین اور محالہ کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ ان کے خاص اور قابل اعتماد ماتحت بن کر گھر کے بھیدی کی طرح رہا کرتے تھے۔ یعقوب ان جانثاروں سے رابطے میں رہنے لگا۔ وہ اسے بتانے لگے کہ محالہ استنبول میں کہاں رہتی ہے اور کیسے کیسے معاملات میں مصروف رہا کرتی ہے۔ وہ لندن سے استنبول پہنچنے کے بعد جیسے آہنی قلعے میں پہنچ گئی تھی۔ یہ اندیشہ نہیں تھا کہ میں بیٹے کے ساتھ کی جانے والی زیادتی کا انتقام لینے کے لیے اسے نقصان پہنچاؤں گا۔ وہ پہلے سے زیادہ سیکیورٹی میں رہنے لگی تھی۔ ایک ٹی وی چینل کے ذریعے میرے خلاف بیان دے رہی تھی۔ یہ جھوٹ کہہ رہی تھی کہ میں نے اسے گن پوائنٹ پر اغوا کیا تھا اور جبراً میسونی تنظیم کے ہیڈ کوارٹر والی عمارت میں لے گیا تھا۔ وہ دلی صدمات کا اظہار کرتے ہوئے رونے کے انداز میں کہہ رہی تھی، اس ظالم 3S نے میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کر دیا ہے۔ بیٹا میرے لیے تڑپتا ہے، میرے پاس آ کر رہنا چاہتا ہے، لیکن وہ ظالم اسے دھمکیاں دیتا رہتا ہے کہ ماں کے پاس جائے گا تو اس کے جانثار اسے گولیوں سے چھلنی کر دیں گے، اس کی ماں کو راڈ مین کی طرح اپاہج بنا دیں گے۔ راڈ مین کو اس چینل کے ذریعے دکھایا جا رہا تھا۔ دنیا والے دیکھ رہے تھے کہ 3S شہزادہ سلمان سعدی نے اس پر کس قدر ظلم کیا ہے، درندگی کی انتہا کر دی ہے، اس کی ایک آنکھ نکال لی ہے، ایک گردہ نکال لیا ہے اور دونوں ہاتھ کاٹ دیے ہیں۔ ٹی وی کے ناظرین اسے دیکھ رہے تھے اور مجھے ظالم درندہ سمجھ رہے تھے۔ یہ حقیقت نہیں جانتے تھے کہ راڈ مین نے مجھے تہہ خانے میں قیدی بنا کر کیسے کیسے مظالم ڈھائے تھے۔ میرے پاس اس کے خلاف کوئی ویڈیو فلم، کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میں کسی شک و شبے کے بغیر ظالم درندہ کہلا رہا تھا۔ یعقوب نے ایک جانثار سے رابطہ کیا۔ وہ سیکیورٹی گارڈ کے طور پر محالہ کے قریب رہا کرتا تھا۔ اس نے جانثار سے کہا، میں اپنا یہ فون آن رکھوں گا، تم مجھے ماما کے متعلق یہ رپورٹ دیتے رہو کہ وہ ٹی وی اسٹوڈیو سے نکل کر کہاں جائیں گی اور کیا کرتی رہیں گی۔ یعقوب نے اس فون کو کان سے لگا کر رکھا تھا۔ پھر اس نے دوسرے فون کے ذریعے اپنی ماما سے رابطہ کیا۔ وہ لائیو پروگرام میں ہوف مین اور تنظیم کے دوسرے عہدیداروں کے ساتھ بیٹھی میرے خلاف بیان دے رہی تھی۔ ایسے وقت ناظرین کی فون کالز آ رہی تھیں، لوگ سوال کر رہے تھے اور وہ ان کے جوابات دے رہی تھی۔ اسے بیٹے کی کال موصول ہوئی۔ اس نے پوچھا، ہیلو، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا، میں آپ کا بیٹا یعقوب سلمان غازی بول رہا ہوں۔ کیا دنیا والوں کے سامنے میرے سوالوں کے جواب دیں گی؟ میری کال جاری رہنے دیں گی یا اسے بند کر دیں گی؟ محالہ نے پریشان ہو کر ہوف مین کی طرف دیکھا۔ ہوف مین نے کہا، بیٹے یعقوب، باپ کا جادو تمہارے سر پر چڑھ کر بولتا ہے۔ تم ماں کو غلط اور باپ کو درست سمجھتے ہو۔ محالہ نے کہا، میں اچھی طرح جانتی ہوں تم اس وقت اپنے باپ کے پاس کہیں بیٹھے ہو۔ وہ تمہیں جو سکھا رہا ہے وہی ابھی ہم سے کہو گے۔ بائی دا وے، کیا کہنا چاہتے ہو، بولو۔ اس نے کہا، میں 22 برس کا جوان ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، دنیا دیکھ رہا ہوں، اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہوں۔ ابھی ہوف مین نے کہا ہے کہ باپ کا جادو میرے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے۔ میں نادان بچہ نہیں ہوں، جو سچ ہے وہی بول رہا ہوں۔ میرے پاپا کو تم لوگوں نے تہہ خانے میں قیدی بنا کر رکھا تھا، ان پر جیسے مظالم ڈھائے تھے، اس کی کوئی ویڈیو فلم نہیں ہے، ورنہ راڈ مین کی طرح پاپا پر ڈھائے جانے والے مظالم کے مناظر بھی میں ضرور دکھاتا۔ اس کی فون کال فوراً ہی کاٹ دی گئی۔ محالہ نے ہیلو ہیلو کہتے ہوئے یعقوب کو مخاطب کیا، میرے بیٹے، تم چپ کیوں ہو گئے؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہیلو، باپ کی حمایت میں جتنا جھوٹ بول سکتے ہو بولو، ہم سن رہے ہیں۔ ہیلو یعقوب، ہیلو۔ پھر ہوف مین نے کہا، نیٹ ورک کی خرابی کے باعث کال ڈراپ ہو گئی ہے، جیسے ہی اس سے رابطہ ہوگا ہم ناظرین کو پھر اس کی باتیں سنائیں گے۔
اس نے بڑی مکاری سے سچائی کا منہ بند کر دیا تھا، ٹی وی کے ناظرین تک حقائق کو پہنچنے نہیں دیا تھا۔ یعقوب نے پھر کال کی، لیکن اس کال کو آن ایئر نہیں آنے دیا گیا۔ جانثار نے فون کے ذریعے یعقوب کو بتایا کہ اس ٹی وی اسٹوڈیو کے اندر اور باہر اچھی خاصی بھیڑ ہے، سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں، یہاں ہمارے جانثار بھی موجود ہیں۔ یعقوب نے کہا، کسی جانثار سے رابطہ کراؤ، میں فون بند کر رہا ہوں۔ اس نے فون بند کیا، تھوڑی دیر بعد ہی کالنگ ٹون سنائی دی۔ اس نے بٹن دبا کر کان سے لگاتے ہوئے پوچھا، ہیلو کون؟ جانثار نے کوڈ ورڈز ادا کیے۔ یعقوب نے کہا، تم ٹی وی اسٹیشن کے باہر ہو، کیا جانتے ہو کہ میری ماما کس گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جانے والی ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں جانتا ہوں، وہ بلیک ہونڈا ایکارڈ میں آئی ہیں، اس میں بیٹھ کر واپس جانے والی ہیں۔ اس گاڑی کے پیچھے کئی مسلح گارڈز کی گاڑیاں ہوں گی۔ یعقوب نے کہا، کسی طرح اس گاڑی کو اور کسی ایک اعلیٰ عہدیدار کو نکارہ بنا دو، میں اپنی ماما کے دل و دماغ پر دہشت طاری کرنا چاہتا ہوں۔ یس سر، میں ابھی کوشش کرتا ہوں۔ محالہ، ہوفمین اور دوسرے عہدیدار لائیو پروگرام کے بعد اسٹوڈیو سے باہر آئے، بلیک ہونڈا ایکارڈ کی طرف جانے لگے۔ پرنٹ میڈیا کے رپورٹرز ان سے سوالات کر رہے تھے، وہ جوابات دیتے ہوئے اپنی گاڑی کے پاس پہنچے۔ ایسے ہی وقت ایک عہدیدار اچانک ہی اچھل کر زمین پر گر پڑا۔ اس نے دیکھا اس کی پیشانی میں سوراخ ہو گیا تھا، وہاں سے لہو بہہ رہا تھا۔ وہ ذرا دیر تڑپنے کے بعد ٹھنڈا پڑ گیا تھا، ایک دم سے بگدڑ مچ گئی۔ محالہ اور ہوفمین فوراً ہی کار کا دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ سائلنسر لگے ہوئے اسلحہ سے گولی چلائی گئی تھی، اس لیے سمت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ گولی کہاں سے چلائی گئی ہے۔ پھر بھی سیکیورٹی گارڈز ادھر ادھر دوڑتے بھاگتے قاتل کو تلاش کر رہے تھے۔ وہ دونوں کار کی پچھلی سیٹ پر دبک کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی طرف اب کوئی گولی نہیں آ سکتی تھی۔ ایسے وقت کالنگ ٹون سنائی دی۔ محالہ نے بٹن دبا کر فون کو کان سے لگایا۔ بیٹے کی آواز سنائی دی، ماما آپ میری فون کال کاٹ سکتی ہیں، لیکن گولی کا رخ بدل نہیں سکیں گی۔ جس گولی نے ایک کا کام تمام کیا ہے وہ آپ کی طرف آ سکتی ہے۔ وہ بولی، بکواس مت کرو، میں جانتی ہوں تم ماں کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، لیکن یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہو؟ اب ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا، شرط یہ ہے کہ آپ اس کار سے باہر نہ نکلیں۔ کتنے ہی اخباری رپورٹرز ادھر ادھر جا کر چھپ گئے ہیں، انہیں بلائیں اور بیان دیں کہ آپ نے میرے پاپا کے خلاف جھوٹی باتیں کی ہیں۔ میرے پاپا مظلوم تھے، آپ لوگوں نے ان پر مظالم ڈھائے تھے۔ یہ حقائق بیان کریں گی تو یہاں سے جا سکیں گی، ورنہ یہ کار آگے نہیں بڑھے گی۔ وہ بولی، ہمارے سیکیورٹی کے انتظامات اتنے بھی ناقص نہیں ہیں کہ تم مجھے جانے سے روک سکو۔ اس نے ڈرائیور سے کہا، گاڑی چلاؤ، یہاں سے نکل چلو۔ ڈرائیور نے حکم کی تعمیل کی، کار سٹارٹ کی، پھر گیئر بدلے۔ اسی وقت ایک دھماکہ سا ہوا، کار کا پہیہ برسٹ ہو گیا۔ سائلنسر لگے ہوئے اسلحہ سے گولی چلائی گئی تھی، اب وہ کار آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ دوبارہ کالنگ ٹون سنائی دی۔ محالہ نے اسے کان سے لگاتے ہوئے کہا، تم بچگانہ حرکتیں کر رہے ہو، آپ کا بچہ ہوں، اگرچہ ایک بچے کی طرح ضد کر رہا ہوں، مگر اس میں آپ کی بہتری ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اپنی باتیں منوا لو گے؟ میں مجبور ہو گئی ہوں، ابھی دیکھو یہاں سے کیسے جاتی ہوں۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ ہوفمین کے ساتھ کار کے اندر قیدی بن کر رہ گئی تھی، باہر نکل سکتی تھی۔ یہ یقین تھا کہ بیٹا اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اس کے ساتھ ہوفمین تھا، اس کی جان کو خطرہ تھا۔ کار کے باہر سختی سے چیکنگ ہو رہی تھی، غیر ضروری لوگوں کو وہاں سے ہٹایا جا رہا تھا، اور جو ضروری تھے ان کی جامہ تلاشی ہو رہی تھی۔ یہ شبہ تھا کہ سیکیورٹی گارڈز میں کوئی دشمن چھپا ہوا ہے، ان کے اسلحہ کو چیک کیا جا رہا تھا۔ اس طرح یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ ابھی 2 فائر کس نے کیے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد لان کے ایک پودے کے پاس سائلنسر لگا ہوا ریوالور پایا گیا۔ جس جانثار نے اسے استعمال کیا تھا اب وہ گرفت میں نہیں آ سکتا تھا۔ ایک سیکیورٹی گارڈ کے طور پر اپنے اسلحہ کے ساتھ ان کے درمیان موجود تھا۔ محالہ بہت ضدی تھی، پرنٹ میڈیا کے رپورٹرز کو بلا کر میرے حق میں بیان نہیں دے رہی تھی۔ سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی، تقریباً 25 مسلح افراد دور تک پھیلے ہوئے تھے، سب محتاط نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ یقین تھا کہ ان کے درمیان سے ہی کسی نے گولیاں چلائی تھیں۔ ایک گاڑی بلیک ہونڈا ایکارڈ کے پاس آ کر رک گئی۔ 1 درجن مسلح گارڈز نے دونوں گاڑیوں کو گھیر لیا۔ اس طرح محالہ اور ہوفمین ایک گاڑی سے نکل کر دوسری گاڑی میں پہنچ گئے، اس کے دروازے بند ہو گئے۔ آگے پیچھے کئی مسلح گارڈز گاڑیوں میں موجود تھے،
اس طرح وہ قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ان حالات میں پھر چھپ کر گولیاں نہیں چلائی جا سکتی تھیں۔ محالہ بخیریت اپنی رہائش گاہ کی طرف چلی گئی۔ میں نے 1 گھنٹے بعد فون پر یعقوب کو مخاطب کیا، پھر ہنستے ہوئے پوچھا، کیا ہوا میرے بیٹے؟ ماں سے نمٹنا کیسا لگا؟ کیا بولوں پاپا، ماما بہت ہی ضدی ہیں۔ بیٹا، عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ بابا آدم کے زمانے سے کوئی اسے سیدھا نہیں کر پایا۔ اچھا ہے تمہیں تجربہ ہو رہا ہے۔ ماں کو سیدھا نہ کر سکے تو آئندہ کسی عورت پر بھروسہ نہیں کرو گے۔ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہو، آخر عورت ہی ہوتی ہے۔ اسے سونے کا نوالا کھلاؤ، مگر شیر کی نظروں سے دیکھو تو وہ بھیگی بلی بنی رہتی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ عورت کو خوب محبتیں دو، مگر سر پر نہ چڑھاؤ۔ کبھی اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ ٹیڑھی پسلی سیدھی ہو جائے گی۔ لگام ڈال کر رکھنے سے ہی وہ سیدھی رہتی ہے۔ میں نے اپنے طور پر بیٹے کو سمجھا کر رابطہ ختم کر دیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔